السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے جھونکا بہار کا۔ ناول کی رائٹر ہیں عفت گل اعزاز۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ وہ کالج میں بہت خوش تھی۔ اس نے دسمبر کے امتحانات میں اول پوزیشن لی تھی۔ وہ خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئی کہ اماں جی اور ابا جی کو یہ خوشخبری سنائے گی تو وہ کتنے مسرور ہوں گے۔ لیکن جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اندر کا منظر اس کا دل دہلا گیا۔ کمرے میں بہت سی عورتیں بیٹھی رو رہی تھیں اور اس کی اماں جی کا جسم ایک چارپائی پر پڑا تھا۔ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس کی آپا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور اسے سمجھانے لگیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ چیخیں مار کر رو پڑی۔ خالہ اور پھوپھی اسے بہلانے لگیں۔ اسد کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ ابا جی کے پاس ہے، کسی نے بتایا۔ اسد تو بالکل چھوٹا تھا، چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا۔ سعدیہ نے اسے پاس بلایا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ اتنے چھوٹے سے بچے سے اس کی ماں چھن چکی تھی۔ سعدیہ کا دل لرز رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ اسد کو ماں کی طرح پیار دے گی۔ اسے 2 سال بڑا فہد کمرے کے کونے میں خاموش سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سعدیہ نے اسے بھی پیار کیا۔ کیوں چلی گئی اماں جی؟ فہد کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ بس خدا کی مرضی۔ سعدیہ نے اس کے آنسو صاف کیے۔ تم دونوں بھائی میرے ساتھ رہنا، میں تمہارے پاس ہوں، تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارا خیال رکھوں گی۔ چند دن کے بعد آپا اپنے گھر واپس چلی گئیں۔ گھر کی سب ذمہ داری سعدیہ کے کندھوں پر آ پڑی۔ اس کے ڈاکٹر بننے کا خواب بکھر گیا۔ اس نے اماں جی کی زندگی میں کبھی گھر کے کام کاج میں دلچسپی نہیں لی تھی، لیکن اب وہ احساس ذمہ داری کے ساتھ صبح اور شام کام میں لگی رہتی تھی۔ ابا جی کی خدمت، وقت پر ناشتہ تیار کرنا، کالج جانے سے پہلے کھانا تیار کرنا اور کالج سے واپسی پر پھر کام میں لگ جانا۔ اسد اور فہد کو دیکھ کر اس کا دل دکھ جاتا۔ ان بچوں کا تو ابھی بچپن تھا۔ اس چھوٹی عمر میں وہ ماں کی شفقت اور محبت سے محروم ہو گئے تھے۔ وہ پہلے سے زیادہ ان کا خیال رکھتی، ان کے کپڑے دھو کر استری کر کے ہینگر پر لٹکا دیتی، ان سے پوچھ پوچھ کر ان کی پسند کے کھانے پکاتی، ان کی ہر فرمائش پوری کرتی، پڑھنے لکھنے میں ان کی مدد کرتی۔ ہر وقت کام میں لگا دیکھ کر ابا جی کو اس پر ترس آنے لگتا۔ سعدیہ بیٹی، اب تو بھی آرام کر لے، تھک جائے گی۔ نہیں ابا جی، میں نہیں تھکتی۔ ہاں تو بھلا کیوں تھکے گی؟ تو مشین ہے نا، انسان تھوڑا ہی ہے، ابا جی محبت سے کہتے۔ اس کی شادی کے لیے پیغامات آنے لگے۔ ایک دفعہ آپا آئیں تو وہ کہنے لگی کہ عنقریب اس کی شادی طے کر دی جائے گی۔ وہ تو حواس باختہ ہو گئی۔ اگر وہ اس گھر سے چلی گئی تو یہاں کیا ہوگا؟ کون گھر سنبھالے گا؟ کیا ابا جی ہانڈی روٹی کریں گے؟ اسد اور فہد کو کون کھانا دے گا؟ نہیں نہیں، وہ ان لوگوں کو کسی طرح بھی چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ اس گھر کو، یہاں کے لوگوں کو اس کی سخت ضرورت ہے۔ اس نے آپا سے صاف انکار کر دیا۔ میری شادی کا خیال بھی آپ دل میں نہ لائیں۔ اسد اور فہد سے ان کی ماں دور ہو گئی ہے۔ میرے ابا جی کو کوئی فکر اور پریشانی نہ اٹھانا پڑے۔ گھر کی ان ذمہ داریوں میں تو تمہاری عمر نکل جائے گی، پھر کیا کرو گی؟ آپا نے پوچھا۔ عمر نکلتی ہے تو نکل جائے۔ اس عمر اور زندگی کا بہترین مصرف یہ ہے کہ میں اپنے باپ کی خدمت کروں اور اپنے بھائیوں کو پال پوس کر ان کی تربیت کروں تاکہ ان کا مستقبل سنور جائے، ان لوگوں کا خیال رکھوں اور ان کی خدمت میں وقت گزاروں۔ آپا اس کے خلوص کو دیکھ کر خاموش رہ گئیں۔ تم کتنے اچھے دل کی لڑکی ہو، خدا تمہیں خوش رکھے۔ وہ BA کرنے کے بعد گھر بیٹھ گئی۔ کچھ دن بعد پھوپھی کے بیٹے کا رشتہ آ گیا۔ محمود ابا جی کا بڑا سعادت مند اور پیارا بھتیجا تھا۔ ابا جی نے اس سے کہا، بیٹی مجھے تمہاری فکر ہے، تم اپنے گھر بار کی ہو جاؤ تو مجھے اطمینان ہو جائے۔ ابا جی میں خوش ہوں، آپ میری فکر نہ کریں، بھول جائیں میری شادی کی بات کو۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں ابا جی، میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر کبھی بھی کسی اور کے گھر نہیں جاؤں گی، وہ سکون سے بولی۔ گھر بیٹھے بیٹھے اس نے MA کر لیا۔ اسد اب ڈاکٹر بننے کا خواہش مند تھا۔ فہد انجینئرنگ کالج میں پڑھ رہا تھا، وہ ایک اسکول میں پڑھاتی تھی۔ ابا جی ریٹائر ہو گئے تھے۔ وہ دن بڑی خوشی کا تھا جب فہد نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ گھر میں خوشی منائی گئی۔ خاندان کے سب لوگوں نے ابا جی کے ساتھ ساتھ سعدیہ کو بھی پھولوں کے ہار پہنائے کہ یہ سب سعدیہ کی محبت اور قربانیوں کا صلہ تھا۔ فہد کو بیرون ملک ملازمت کا شوق تھا۔ اسے فی الحال جو ملازمت ملی تھی وہ اس کی تمناؤں کے برعکس نہایت معمولی سی تنخواہ پر ملی تھی۔ باجی دعا کریں مجھے باہر کہیں ملازمت مل جائے تو بس مزے آ جائیں۔ فہد، تم ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ سعدیہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے فہد اس کی عمر بھر کی جمع پونجی ہو اور کوئی اس سے وہ چھینے لیے جا رہا ہو۔ باجی میں وہاں جا کر آپ سب لوگوں کو بلا لوں گا، فہد نے تسلی دی۔ فہد، باہر نہ جاؤ، کہیں مت جاؤ، ہم یہی ساتھ ساتھ رہیں گے، زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ سعدیہ نے بھیگی آنکھوں سے کہا، اوفو باجی، آپ بھی کیسی دقیانوسی باتیں کرتی ہیں۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ جب لوگ ایک چھوٹے سے گھر میں پیدا ہوئے اور ساری عمر انہی در و دیوار میں گزار کر مر جاتے تھے۔ لوگ اب دور دور کے ملکوں میں جاتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ڈالر اور ریال کماتے ہیں، زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزارتے ہیں۔ فہد، کیا یہ گھر اچھا نہیں ہے؟ جہاں ہم سب نے آنکھ کھولی،
اپنے اماں ابا کے ساتھ وقت گزارا۔ اس گھر میں ماں جی کی یادیں ہیں، سب سے بڑھ کر یہاں ابا جی ہیں۔ تم چلے جاؤ گے تو وہ تمہیں کس قدر یاد کریں گے۔ باجی آپ تو ہیں نا ان کے پاس، وہ کوئی اکیلے تھوڑی ہیں۔ فہد اطمینان سے بولا۔ ہاں وہ اکیلے نہیں ہیں۔ سعدیہ نے اس کا جملہ دہرایا اور سوچنے لگی کہ میں تو ہوں ان کے پاس، میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں گئی، لیکن تم ان کے پاس نہیں ٹھہر سکتے۔ اب تمہارے پر نکل آئے ہیں، اب تم کھلی فضاؤں میں اڑو گے۔ ٹھیک ہے، تمہیں اپنے فیصلے کرنے کا حق حاصل ہے۔ اب دیکھیں نا یہ گھر کتنا پرانا اور خستہ حال ہو چکا ہے، آپ دیکھتی جائیں۔ میں خوب سارا پیسہ کماؤں گا، پھر اس گھر کو ہم ازیں سر نو تعمیر کرائیں گے۔ یہ ایسا زبردست ہو جائے گا کہ محلے کے سب گھروں سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ اس گھر کی شان ایسی ہوگی کہ جو دیکھے گا حیران رہ جائے گا۔ فہد کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ سعدیہ سمجھ گئی کہ فہد کے سامنے کھلا آسمان ہے اور وہ خود اپنی سوچوں کے تاریک گنبد میں بند ہے۔ وہ فہد کو اپنی محبت کی ڈور سے باندھ کر رکھنا چاہتی ہے اور وہ ترقی اور کامیابی کا جویا اور آگے بڑھنے کو بے قرار تھا۔ وہ آگے کی سمت دیکھ رہا ہے جبکہ سعدیہ پیچھے کی جانب دیکھ رہی ہے۔ آخر کار اس کی کوششیں رنگ لائیں اور وہ لندن چلا گیا۔ سعدیہ کا دل اور ہاتھ اس کے بس میں ہوتے تو وہ فہد کو کبھی بھی اپنے سے جدا نہ کرتی، لیکن اب وہ چھوٹا بچہ نہیں تھا جسے بڑی بہن کی پناہوں میں رہنا تھا۔ اب وہ اڑان کے قابل تھا تو کیوں نہ آزاد فضاؤں میں اڑتا۔ سعدیہ آنسو بھری آنکھوں سے جہاز کو اڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جہاز چند ہی لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اسد اسے مغموم دیکھ کر سمجھانے لگا، باجی آپ اداس نہ ہوں، کیا آپ بھائی کا مستقبل روشن نہیں دیکھنا چاہتی؟ آپ کو ان کی خوشی منظور نہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، بس اس کی کمی بہت محسوس ہوگی۔ گھر میں فہد نہیں ہوگا تو کتنی خاموشی ہو جائے گی۔ سعدیہ نے اداسی سے کہا۔ وہ لوگ گھر واپس لوٹ کر آئے تو ابا جی بہت خاموش بیٹھے تھے۔ وہ ابا جی کو تسلیاں دینے لگی۔ وہ جلدی ملنے کے لیے آئے گا۔ سعدیہ نے کہا، آنے والے وقت کو کس نے دیکھا ہے؟ ہم زندہ بھی رہتے ہیں یا نہیں یہ کون جانے؟ ابا جی نے غمزدہ آواز میں کہا۔ ابا جی ایسی باتیں نہ کریں، خدا آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ رات کو وہ لوگ کھانا کھانے بیٹھے تو نوالے سعدیہ کے حلق میں اٹکنے لگے۔ اس سے کھانا نہ کھایا گیا۔ رہ رہ کر اسے فہد کے بچپن کی باتیں یاد آ رہی تھیں اور اس کی آنکھیں بھر بھر آئیں۔ کچھ عرصے بعد اسد ڈاکٹر بن گیا۔ سعدیہ اب بھی اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ اسد سعدیہ کا اور ابا جی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اسے ایک اچھے اسپتال میں جاب مل گئی تھی۔ وہ اسد کے بغیر کھانا نہ کھاتی۔ اسد اسے اپنی اولاد کی طرح عزیز تھا۔ وہ اب بھی اسے چھوٹا سا بچہ سمجھتی، اس کی فرمائش کے مطابق کھانے تیار کرتی۔ اسد اس کے لیے اچھے اچھے کپڑے خرید کر لاتا، اس کے پاؤں دبانے لگتا اور اس کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں تک باتیں کرتا۔ وہ کہتا، آپ نے مجھے ماں کی طرح پالا ہے، آپ ہی میری ماں ہیں۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، میں تمہاری باجی ہوں اور تم میرے پیارے سے چھوٹے بھائی ہو۔ باجی آپ اب آرام کیا کریں، اسکول میں آپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، آپ نے بہت کام کر لیا، اب ہماری باری ہے، آپ نوکری چھوڑ دیں۔ وہ محبت سے کہتا۔ سعدیہ کے دل میں خوشی سما جاتی۔ اسے محسوس ہوتا کہ اس کی ساری محبت اور قربانیاں رنگ لے آئی ہیں۔ اسد کے دل میں اس کے لیے اتنا احترام اور اتنی عقیدت تھی۔ ارے نادان، میں گھر پر بیٹھ کر کیا کروں گی، اب کام کرنے کی عادت پختہ ہو چکی ہے، سعدیہ نے مسکرا کر کہا اور اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سنوارنے لگی۔ تیری بہن نے تجھے ماں بن کر پالا ہے، اس کے احسانوں کو بھولنا مت، ابا جی نے کہا۔ مجھے معلوم ہے ابا جی، ہم بھی باجی کے احسانوں کا بدلہ احسان کر کے ہی دیں گے، آپ دیکھتے رہیں۔ شاباش، تم سب لوگ جیتے رہو اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہو۔ ابا جی اب اسد کی شادی کریں گے، پھر گھر میں دلہن آئے گی اور خوب رونق ہوگی، سعدیہ نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ابا جی نے کہا۔ ابھی کیا جلدی ہے، اسد نے شرماتے کچھ مسکراتے ہوئے انداز میں کہا۔ ماشاءاللہ تم پڑھائی سے فارغ ہو چکے ہو اور برسر روزگار بھی ہو، سعدیہ نے کہا۔ خدا کرے آنے والی دلہن مل جل کر رہے اور مبارک قدم لے کر آئے، ابا جی نے دعا کی۔ انشاءاللہ۔ سعدیہ تصور میں اسد کی دلہن کو گھر میں چلتے پھرتے دیکھ رہی تھی، ایک خوبصورت اور حسین لڑکی، شہزادیوں جیسی باوقار، پریوں جیسی خوبصورت، سب کے ساتھ بیٹھ کر ہنستی مسکراتی باتیں کرتی ہوئی، گھر میں رونق بکھیرتی ہوئی۔ وہ لڑکیاں ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئی۔ خاندان میں جو چند لڑکیاں تھیں وہ ان سب کو اس نقطۂ نظر سے پرکھتی رہی، لیکن اسے کوئی لڑکی بھائی نہیں۔ وہ اپنے نئے اور پرانے حلقے احباب میں نکلی، مہینوں سڑکوں کی خاک چھانتی پھری۔ لڑکیاں تو بہت تھیں لیکن کوئی ایسی نہ تھی جو اسد کے لیے موزوں لگتی۔ ارے کوئی سادہ سی لڑکی دیکھو جو ہمارے ساتھ مل جل کر رہے، ابا جی کہتے۔ لیکن وہ خوبصورت بھی تو ہو، سعدیہ کہتی۔ خوبصورتی 4 دن کی چاندنی ہے، بس انسان کی بچی ہو، خوبصورت کا کیا کرنا ہے۔ لیکن سعدیہ چاہتی تھی کہ لڑکی ایسی ہو کہ اسد کا دل خوش ہو جائے۔ ایسی ایک لڑکی اسے مل ہی گئی۔ ثنا بہت خوبصورت تھی، وہ اس کی اسکول کی ایک ساتھی طاہرہ کے خاندان میں تھی، والدین کی اکلوتی تھی اور بہت امیر کبیر گھرانے سے تھی۔ سعدیہ اسد کا رشتہ لے کر گئی تو ان لوگوں نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ سعدیہ کا دل اس لڑکی کی طرف کھینچے جاتا تھا، وہ چاہتی تھی ہر قیمت پر ثنا کو اسد کی دلہن بنا دیکھے۔ سعدیہ نے اس کے گھر کے بے شمار چکر لگائے اور اس کے والدین سے بات کی۔ اس نے اپنی دوست اور ساتھی طاہرہ سے بھی مدد لی۔ آخر کار ثنا کے والدین نے اسد کے لیے رشتے کی حامی بھر لی۔ سعدیہ بہت خوش تھی۔ اس نے خاندان بھر میں مٹھائی بانٹی۔ شادی 6 ماہ کے بعد رکھی گئی۔
ثنا کے گھر شادی کی تیاریاں بڑے پیمانے پر ہو رہی تھیں کیونکہ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ نہایت قیمتی کپڑے، بہترین زیور اور زندگی کی ضروریات کا ڈھیر لگایا جا رہا تھا۔ سعدیہ نے سوچا کہیں وہ تیاریوں میں پیچھے نہ رہ جائے۔ اس نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر تیاری کی۔ اس نے ادھار لینے سے بھی گریز نہ کیا۔ جب وہ زیورات کی خریداری کر کے واپس لوٹی اور زیور ابا جی کو دکھایا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ سعدیہ بیٹی، یہ زیور تو خاصا بھاری ہے، تم نے اتنا بھاری سیٹ کیوں خریدا؟ ابا جی نے ستلڑا ہار ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس یہی پسند آیا، آپ کی بہو کے لیے شاندار سا زیور ہونا چاہیے نا؟ سعدیہ نے محبت سے کہا۔ نہیں بیٹی، اپنی حیثیت میں رہ کر کام کرنا چاہیے، ابا جی سادگی سے بولے۔ ابا جی، شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے اسد میرا کتنا لاڈلا بھائی ہے۔ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ کچھ ادھار لیے ہیں، آہستہ آہستہ اتار دیں گے، وہ اطمینان سے بولی۔ سعدیہ نے بازاروں کے چکر لگا لگا کے بہترین فیشن کے جدید ملبوسات خریدے، ہر رنگ کے جوتے اور سینڈل خریدے۔ فہد کو چھٹی نہیں ملی، اس لیے وہ شادی میں شریک نہ ہو سکا، البتہ اس نے ایک بھاری بھرکم رقم کا بینک ڈرافٹ بھیج دیا۔ شادی کے موقع پر سب نے اس کی کمی محسوس کی۔ شادی دھوم دھام سے ہو گئی، ولیمہ بھی شہر کے بڑے ہوٹل میں رکھا گیا۔ شادی کے بعد ثنا گھر میں آئی تو یوں لگا جیسے سارے گھر میں چاند نہا گیا ہو۔ اسد بہت خوش تھا۔ دلہن پسند آئی؟ سعدیہ نے پوچھا تو اسد کی باچیں کھل گئیں۔ بہت، وہ جیسے جھوم کے بولا۔ آپ نے اتنی اچھی لڑکی ڈھونڈی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گھر میں مہمانوں کا تانتا سا بنتا رہا۔ محلے والے، دوست احباب، رشتہ دار ثنا کے عزیز و اقارب آتے جاتے رہے۔ وہ باورچی خانہ سنبھالے رکھتی، مسلسل چائے بنتی، بازار سے ٹھنڈی بوتلیں منگائی جاتی، کھانے پکائے جاتے۔ کام کر کر کے اس کی کمر ٹوٹنے لگتی، دو گھڑی کو آرام نہ ملتا۔ وہ خوش خوش کام میں لگی رہتی اور نو بیاہتا جوڑے کا پورا پورا خیال رکھتی۔ ثنا اور اسد صبح سے شام تک باہر گھومتے پھرتے۔ ابھی شادی کو ایک ہی ماہ ہوا تھا کہ اسد نے اطلاع دی کہ اس کا پشاور تبادلہ ہو گیا ہے۔ سعدیہ پر یہ خبر بجلی بن کے گری۔ تبادلہ؟ لیکن کیوں؟ پہلے تو کبھی تم نے ذکر نہیں کیا۔ سعدیہ حیران تھی۔ بس دفتر والوں نے کر دیا، اچانک ہی ہوا ہے۔ اسد نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ اب کیا ہوگا؟ ہم لوگ کیا کریں گے؟ سعدیہ آواز باختہ سی ہو گئی۔ وہ فہد کے لندن جانے کے بعد اسد کو اپنے پاس دیکھ کر مطمئن ہو جاتی۔ اس نے تو اسد پر تکیہ کیا ہوا تھا، اس نے اسد کی شادی اس امید پر کی تھی کہ اسد کی بیوی گھر میں آئے گی اور رونق ہو جائے گی، کوئی اس کے ساتھ ہنسنے بولنے والا ہوگا، گھر کے کام کاج میں وہ ہاتھ بٹائے گی۔ یہاں تو سارے خواب بکھر گئے۔ اسد اور اس کی بیوی بوریا بستر سمیٹ کر دوسرے شہر چلے جائیں گے اور وہ ابا جی کے ساتھ اس گھر میں اکیلی رہ جائے گی۔ نہیں نہیں اسد، تم منع کر دو بیٹے، ہم لوگ تمہارے بغیر کس طرح رہیں گے؟ سعدیہ کی آنکھوں میں جدائی کا خیال آنسو بن کر چمکنے لگا۔ ہم آتے جاتے رہیں گے، اسد نے کہا، بلکہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ ہاں باجی، چلنا چاہیں تو چلیں، ثنا نے کچھ اس لہجے میں کہا جیسے وہ دل سے چاہ رہی ہو کہ وہ ساتھ نہ ہی چلے تو اچھا ہے۔ میں تمہارے ساتھ چلوں اور ابا جی؟ ہاں، ان کا دیکھ لیں، اسد نے کہا۔ اسد بیٹے، تم تبادلے کے لیے انکار کر دو، تم یہاں سے نہ جاؤ، ابا جی نے کہا۔ ابا جی، ہمارا جانا ضروری ہے، ثنا نے کہا۔ اس کے چہرے پر خوشی بکھری ہوئی تھی۔ بیٹی، آخر وقت میں بوڑھے باپ کو اپنے بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ نہ ہو کہ تم لوگوں کا انتظار ہی کرتے کرتے ہم یہاں سے چل دیں۔ ابا جی حسرت بھرے لہجے میں بولے۔ نہیں ابا جی، ایسی باتیں مت کریں، اسد نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری مجبوری ہے ابا جی، بہت مجبوری ہے، ورنہ میں کبھی آپ کو اور باجی کو یہاں چھوڑ کے نہ جاتا۔ اسد کے چہرے پر مجبوری کی چھاپ تھی۔ اسد کے اس چہرے کو دیکھ کر سعدیہ کا دل دکھ گیا، وہ اسے پریشان دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اسد، تم فکر نہ کرو، ٹھیک ہے، تم جاؤ، اللہ مالک ہے، وہ خیر کرے گا۔ سعدیہ کے لیے یہ وقت بڑا سخت تھا۔ ثنا کو خوشی خوشی باتیں کرتے دیکھ کر اسے خیال آیا، اس عورت نے اتنی جلدی اسد کو ہم سے دور کر دیا، یہ سب کچھ شاید اسی کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن وہ گھر سے کیوں جانا چاہے گی؟ اسے تو یہاں ہر طرح کا آرام ہے۔ وہ اسد کو ہم سے دور کرنا چاہتی ہے، ورنہ وہ ضرور کہتی کہ اسد تبادلہ رکوانے کی کوشش تو کرو، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، وہ خاموش رہی۔ اس کی خاموشی یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں، یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ اس سے ثنا سے نفرت سی ہونے لگی، وہ ایسی ہستی تھی جو اس کے دل کا چین چھین کر لے جانا چاہتی ہے۔ کیا آج اسد پر اس کا کوئی حق نہیں رہا؟ اسد ان سے منہ پھیر کر چلا جائے گا، میں اور ابا جی تنہا رہ جائیں گے۔ اف خدایا، یہ کیسا کٹھن وقت ہے۔ اس کے دل نے اسے تسلی دی۔ ثنا سے بدظن مت ہو، بھلا اس کا کیا قصور؟ نوکری اسد کی ہے، نوکری کے معاملے میں تبادلے ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ وہ جہاں رہے خوش رہے، سلامت رہے، اس کا گھر ہوگا، ذمہ داری سے اپنا گھر سنبھالے گا۔ ہمارا کیا ہے، جب تک زندگی ہے ہمارا بھی وقت گزر ہی جائے گا۔ ثنا اور اسد جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ سعدیہ خاموش تھی، ابا جی اداس تھے۔ آخرکار وہ دونوں چلے گئے اور گھر میں سناٹے بکھر گئے، خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ سعدیہ ابا جی سے چھپ چھپ کر روتی تھی۔ اسد ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، اسد ہم سے دور چلا گیا۔ اسد، تم نے یہ کیا کیا؟ تم اتنے بے وفا نکلے۔ اسد، میری خدمت کا، محبت، میرے خلوص کا تم نے یہ بدلہ دیا۔ میں نے تمہیں اولاد کی طرح پالا تھا، میں تمہیں دیکھ کر جیتی تھی، اور تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ اسے زندگی بڑی پھیکی اور بے رنگ نظر آنے لگی۔ اب ہم کس طرح جئیں گے؟ سعدیہ پسمردہ ہو گئی۔ سعدیہ بیٹی،
سعدیہ، ابا جی کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابا جی اپنے کمرے میں بستر پر لیٹے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک موٹی سی کتاب تھی۔ وہ آنکھوں پر موٹا سا چشمہ لگائے تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ جی ابا جی، سعدیہ ادب سے بولی۔ بیٹی چائے تو بناؤ، کچھ تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ اچھا ابا جی، ابھی لائی، سعدیہ نے کہا اور باورچی خانے کا رخ کیا۔ اس نے چائے تیار کی اور کمرے میں آ گئی۔ ایک کپ چائے ابا جی کو دی اور دوسرا کپ خود لے لیا۔ یہیں بیٹھ جاؤ، سعدیہ ابا جی نے کہا۔ سعدیہ قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ گھر میں بڑا سناٹا ہو گیا ہے، بڑی خاموشی ہو گئی ہے۔ سعدیہ نے کہا، ہاں اسد اور دلہن سے بڑی رونق تھی۔ چلو وہ جہاں رہیں خوش رہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ ہم ابھی اسد کی شادی نہ ہی کرتے، کم از کم وہ گھر میں تو ہوتا۔ کیا ہم نے اس کی شادی اس لیے کی تھی کہ اس کی بیوی آئے اور اسے ہم سب سے جدا کر کے لے جائے، ہم یہاں اکیلے پڑے رہ جائیں؟ سعدیہ کی آنکھیں گیلی ہونے لگیں۔ تم اداس مت ہو، یہ زندگی ہے، یہاں سب کچھ ہماری مرضی سے نہیں ہوتا، ابا جی نے کہا۔ ان کی آواز میں دکھ تھا لیکن وہ بہت سنبھل کے بول رہے تھے۔ اب وہ لڑکی جو اس کی بیوی ہے وہ ہمارے رشتے اور ہماری محبت کو بھلا کیا سمجھے گی؟ ٹھیک ہے وہ میاں بیوی ہیں، انہیں اپنا گھر بنانے کا حق ہے۔ کیا ہمارے لیے یہ بات اطمینان بخش نہیں ہے کہ ہمارا اسد خوش رہے، اسے گھر کا سکھ ملے؟ وہ جانتی تھی کہ ابا جی نے دل کی بات بڑے سلیقے سے کہی تھی۔ کیا اب وہ ہمارا بھائی نہیں رہا؟ کیا وہ آپ کا بیٹا نہیں رہا؟ کیا اب اس پر ہمارا کوئی حق نہیں رہا؟ سعدیہ برہمی سے بولی۔ کیوں نہیں رہا بیٹی، وہ ہمیشہ ہمارا رہے گا۔ اگر بہو بھی ساتھ مل جل کے رہتی، بزرگوں کی خدمت کرتی اور دعائیں لیتی تو اچھا ہوتا، ابا جی نے حسرت سے کہا۔ ابا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس گھر کی رونق آپ کے دم سے ہے۔ اب ہمارا کیا ہے، ہم تو چراغ سحری ہیں، آج ہیں کل نہیں، اب زندگی کا بھلا کیا بھروسہ ہے؟ نہیں ابا جی، ایسے مت کہیں، خدا آپ کو لمبی عمر دے، سعدیہ نے کہا۔ سعدیہ، حقیقت سے آنکھیں پھیری نہیں جاتی، فکر مجھے تیری ہے، تیری شادی ہو جاتی، تو اپنے گھر کی ہو جاتی تو میرا دم آسانی سے نکلتا۔ بیٹی تو راضی ہو تو؟ ابا جی اب نہیں، بس اللہ مالک ہے ابا جی، آپ میری فکر نہ کریں۔ سعدیہ وہاں سے اٹھ گئی۔ جس اسد کے لیے اس نے اپنی شادی کی پرواہ نہ کی، شادی سے انکار کرتی رہی، وہی اسد اسے چھوڑ کے چلا گیا۔ خدایا یہ کیسی دنیا ہے، یہاں کیسے لوگ ہیں، یہاں کچھ لوگوں کے حصے میں صرف دکھ، محرومی اور غم ہی کیوں آتے ہیں؟ وہ سوچتی رہی۔ وہ اسکول میں پڑھانے کے لیے گئی تو اس کی طبیعت ہر چیز سے بیزار تھی۔ کھلے میدان میں لڑکیاں بھاگتی دوڑتی نظر آ رہی تھیں، وہ زور زور سے بول رہی تھیں، ہنس رہی تھیں، ان کے انداز میں بے فکری تھی۔ سعدیہ کو ان کا شور، ان کے کہکے برے لگ رہے تھے۔ گھنٹی بجی، اسے کلاس میں جانا تھا لیکن اس کا دل نہ چاہا۔ وہ کچھ دیر کرسی پر خاموش بیٹھی رہی، پھر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کلاس میں داخل ہوئی، لڑکیوں نے اٹھ کر سلام کیا۔ وہ جواب دیتی ہوئی سامنے میز کے پاس چلی گئی۔ کچھ لڑکیاں باتیں کرنے لگیں، سعدیہ نے انہیں زور سے ڈانٹا۔ لڑکیاں سہم سی گئیں، وہ چپ کھڑی رہی۔ مس آج ہم یہ سبق پڑھیں گے، کچھ لڑکیوں کی آواز آئی۔ اس کا کتاب کھولنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ آج میں آپ کو آگے نہیں پڑھاؤں گی۔ کیوں مس، کیا آپ کی طبیعت خراب ہے؟ ہاں، آپ پچھلا سبق یاد کریں اور شور بالکل مت کریں، سعدیہ نے کہا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ دماغ میں طرح طرح کے خیالات بھر گئے۔ میں یہاں کیوں کھڑی ہوں؟ میں ان لڑکیوں کو کیوں پڑھاؤں؟ میں کیوں ان کے ساتھ مغزماری کروں؟ یہ کون سا مجھے انعام دے دیں گی؟ دنیا میں کسی کے ساتھ بھلائی کرو وہ بیکار ہی جاتی ہے، کوئی کسی کو نیکی کا صلہ نہیں دیتا۔ پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں؟ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ یہ لوگ کیسے ہیں؟ ہم کیوں زندہ ہیں؟ کیوں جی رہے ہیں؟ سب کچھ بیکار ہے، دنیا کے کسی شے میں اچھائی نہیں، یہ سب کچھ بے معنی ہے، بیکار ہے، اور میں خود بھی ایک بیکار بے مصرف شے ہوں، بس مجھے مر جانا چاہیے۔ اس کے دماغ میں دھواں سا بھر رہا تھا۔ کوئی لڑکی اس کے پاس آئی اور کچھ پوچھنے لگی۔ سعدیہ نے اسے بری طرح ڈانٹا اور برا بھلا کہا۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی۔ لڑکی گھبرا گئی۔ سوری مس، اب کیا سوری سوری کی رٹ لگا رکھی ہے آپ نے؟ سعدیہ نے چیخ کے کہا۔ جبھی کلاس کے سامنے سے ہیڈ مسٹریس گزری، انہوں نے کلاس کے اندر جھانکتے ہوئے سعدیہ کو دیکھا تو اسے اشارہ کر کے باہر بلایا۔ جی، وہ باہر نکل آئی۔ وہ دل میں سخت نادم تھی۔ کیا بات ہے مس سعدیہ، آپ اتنے زور زور سے کیوں چیخ رہی ہیں؟ دور دور تک آپ کی آواز آ رہی ہے، انہوں نے تادیبی انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ پریشان ہو گئی۔ کچھ تو ضرور ہوگا، آپ تو بچیوں کو بہت شفقت اور نرمی سے پڑھاتی ہیں، آج اتنا غصہ کیوں آیا؟ مسز طارق نے پوچھا۔ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں، سعدیہ نے جواب دیا۔ آپ میرے آفس میں آئیے، انہوں نے کہا۔ سعدیہ ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی آفس میں داخل ہوئی۔ آپ بیٹھیے، مسز طارق نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ سعدیہ بیٹھتے ہی رونے لگی۔ مسز طارق نے اسے تسلی دی اور رونے کی وجہ پوچھی۔ وہ کیا بتاتی کہ اس کے بھائی کی بے وفائی نے اس کا دل دکھا دیا ہے اور وہ ساری دنیا سے بیزار اور نا امید ہو چکی ہے۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، اس نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا۔ مس سعدیہ، کوئی ذاتی معاملہ ہے تو بس میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ اپنے آپ کو سنبھالیے، زندگی کی بھاگ دوڑ میں انسان کو مضبوط ہونا ضروری ہے۔ آپ بہت بہادر اور ہمت والی ہیں، آپ اس طرح کم ہمت ہوں اور یوں پریشان ہوں تو یہ ٹھیک بات نہیں۔ میں ٹھیک ہوں، سعدیہ کی آنکھیں گیلی تھیں اور نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ مسز طارق نے اس کے لیے پانی کا گلاس منگایا۔ پانی کے گھونٹ پی کر وہ سنبھل گئی۔ انسان ہی ہوں میں، جب دل دکھتا ہے تو، سعدیہ سے رکت کے مارے بولا نہ گیا۔
مسز طارق نے اسے دلاسا دیا۔ زندگی میں بہت سے غم اور دکھوں کا بوجھ اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ غم، کچھ نہ کچھ پریشانی ہے۔ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، لیکن زندگی میں جو کچھ بھی ملے اسے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ غموں سے کسی کو فرار نہیں، کوئی بشر بھی غم سے آزاد نہیں ہے، لیکن زندگی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان غم کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے، بلکہ اسے حوصلے سے برداشت کرے اور زندگی کے باغ سے خوشی کے پھول چنتا رہے۔ اگر یہاں غم ہے تو خوشیاں بھی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ کوئی اچھی تحریر پڑھ کے انسان خوشی حاصل کر سکتا ہے، دوسرے لوگوں سے مل کر خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ اچھے کام میں اپنے آپ کو مصروف کر لو، بلکہ بہتر ہو کہ آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے کہیں باہر چلی جاؤ۔ مسز طارق نے مشوروں کے ڈھیر لگا دیے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، سعدیہ نے آہستہ سے کہا، لیکن میرا دل اب زندگی سے بھر گیا ہے۔ ہائے، یہ آپ کیسی مایوسی کی بات کر رہی ہیں؟ زندگی تو خدا کا تحفہ ہے، انسان کو نہ اپنی زندگی پر اختیار ہے نہ موت پر۔ آپ نے وہ شعر نہیں سنا؟ لاتی حیات آئی، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئی نہ اپنی خوش چلے۔ مسز طارق نے کہا۔ سعدیہ کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب تک زندگی ہے انسان کو جینا پڑتا ہے، بس اپنے آپ کو سنبھالو، نادانی کی باتیں آئندہ مت کرنا۔ خدا نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان پر اس کا شکر کرو۔ دیکھو دنیا میں بہت سے لوگ جاہل ہوتے ہیں، خدا نے تمہیں علم کی دولت سے نوازا ہے، کتنے سارے بچوں کو تم نے علم کا نور دیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح صحت دی ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، صحت ٹھیک ہے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ مس سعدیہ، خدا کی ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرو۔ جی، سعدیہ نے کہا۔ آپ نے بہت ہمت بندھائی، آپ کا شکریہ۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ خدا آپ کو خوش رکھے، مسز طارق نے کہا۔ اسکول سے چھٹی کے بعد وہ گھر آئی تو اس نے سوچا کچھ دن کی چھٹی لے لے تاکہ وہ آرام کر سکے، اپنے آپ کو زندگی کی تگدو کے لیے چاق و چوبند کر سکے۔ چھٹی 1 مہینے کی لی۔ وہ چاہتی تھی کہ بس زندگی کی تلخیوں کو بھول جائے۔ وہ اکثر ابا جی کے پاس بیٹھ جاتی، وہ اسے اپنے بچپن کے قصے سناتے، اپنے پرانے ساتھیوں کے ساتھ گزرے ہوئے واقعات سناتے۔ وہ ابا جی کے پاس بیٹھ جاتی، ان کے سر میں تیل ڈالتی، مالش کرتی، کبھی ان کے پاؤں دباتی۔ ابا جی اسے ڈھیروں دعائیں دیتے۔ اسد کا خط آیا، آپ اور ابا جی ہمارے پاس آ جائیں۔ خط پڑھ کر سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ اب اسے ہماری یاد آئی، یاد آ گیا کہ ہم بھی اس کے کچھ لگتے ہیں۔ ابا جی کہنے لگے، میرے لیے جانا مشکل ہے، تم بھائی کے پاس چلی جاؤ۔ میرا دل نہیں چاہتا، کیا کروں گی جا کے؟ وہاں جا کے بھائی کا گھر دیکھنا، یہ تو بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ کوئی بھائی اپنی بہن کو گھر بلائے۔ بیٹی، ماں باپ چلے جاتے ہیں، ان کے بعد بھائی بہن ہی کام آتے ہیں۔ جی، سعدیہ بولی۔ چند دن بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کا جی بھائی کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہوا جا رہا ہے۔ اس نے پشاور جانے کا پروگرام بنا ہی لیا۔ گھر میں ان دنوں آپا آئی ہوئی تھیں، انہوں نے بھی کہا کہ وہ ضرور جائے اور اتنے دن وہ ابا جی کے پاس رہیں گی۔ بھائی اسے ویگن اسٹاپ پر لینے آیا ہوا تھا۔ بھائی کو دیکھ کر اس کا دل خوش ہو گیا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ خوش تو ہونا اسد، ٹھیک ہو تم؟ اچھی طرح ہونا؟ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہوں باجی، آپ کیسی ہیں؟ اسد نے محبت سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں باجی، آپ نے بہت اچھا کیا جو یہاں آنے کا پروگرام بنا لیا۔ اسد نے اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ تمہیں دیکھنے کو دل چاہ رہا تھا۔ اور ثنا کیسی ہے؟ ثنا ٹھیک ہے، اسد نے کہا۔ وہ لوگ ٹیکسی میں بیٹھ کر گھر پہنچے۔ چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ اسد نے اس کا بیگ کمرے میں ایک طرف رکھا اور ثنا کو آواز دیتے ہوئے اندر چلا گیا۔ سعدیہ کمرے میں کچھ دیر کھڑی رہی، پھر ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ثنا نے اپنے جہیز کا سامان سیٹ کیا ہوا تھا۔ کچھ ثانیے گزرے۔ سعدیہ سوچنے لگی، ثنا نہ جانے کہاں ہے، جو ابھی تک یہاں نہیں آئی۔ اسے عجیب سا لگ رہا تھا کہ خاتون خانہ نے مہمان کو اتنی اہمیت کے لائق نہ جانا کہ اس کے استقبال کے لیے دروازے تک آتی۔ وہ اٹھ کر اندر جانے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ ثنا اور اسد کمرے میں آئے۔ ثنا کے پاس جا کے اس نے اس کو پیار کیا اور گلے لگایا۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ثنا نے پوچھا۔ وہ کچن سے آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم تو ٹھیک ہو نا؟ سعدیہ نے پوچھا۔ باجی، ابا جی کیسے ہیں؟ اسد نے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے، انہوں نے تم دونوں کو بہت دعا دی ہے، سعدیہ نے جواب دیا۔ کھانا تیار ہے، چلیے کھانا کھا لیں، ثنا نے کہا۔ پہلے ذرا ہاتھ منہ دھو لوں، سعدیہ نے کہا اور ٹوائلٹ کی طرف چلی گئی۔ اسد بہت خوش تھا۔ سعدیہ کو اطمینان ملا، لیکن ثنا اکثر خاموش رہتی۔ سعدیہ کو خیال ہوتا کہ بہن بھائی بہت عرصے کے بعد ملیں تو ان کے پاس کرنے کو بہت سی باتیں ہوتی ہیں، جبکہ بھائی کی نئی نویلی بیوی خاصی الگ تھلگ سی رہتی ہے کیونکہ ان کا ماضی مشترکہ نہیں ہوتا۔ وہ لوگ اپنی گفتگو میں ثنا کو بھی شریک کرتے، لیکن وہ بیگانہ سی بنی رہتی۔ اسد صبح اپنے دفتر چلا جاتا، سعدیہ ثنا کے ساتھ مل کے کام میں لگ جاتی۔ ملازمہ جھاڑو برتن کے لیے آتی تھی۔ سعدیہ بہن سے اسد اکثر کھانوں کی فرمائش کرتا۔ سعدیہ محبت سے کھانے پکاتی۔ جب اسد سعدیہ کے پکائے ہوئے کھانے کی تعریف کرتا تو ثنا کے چہرے پر ناگواری سی چھا جاتی۔ شام کے وقت وہ لوگ گھومنے پھرنے نکل جاتے۔ ابھی سے 4-5 دن ہی ہوئے تھے۔ وہ دوپہر کے وقت لیٹی ہوئی تھی کہ اسے دوسرے کمرے سے آواز آئی۔ اس نے سنا ثنا کہہ رہی تھی، یہ یہاں آئی کیوں ہیں؟ کس نے بلایا ہے انہیں؟
میں نے بلایا ہے، تمہیں کیوں پریشانی ہو گئی ہے؟ اچھا، تو تمہیں بہن کی محبت ستا رہی تھی جو تم نے انہیں یہاں بلایا؟ ثنا، وہ میری بڑی بہن ہے، ماں کی طرح پالا ہے انہوں نے مجھے۔ پالا ہوگا، مجھے اس سے مطلب نہیں۔ میں نے جس گھر کا تصور کیا ہے اس میں صرف تم ہوگے اور میں ہوں گی، ہم دونوں بس، وہاں کوئی تیسرا نہ ہوگا۔ ثنا، مجھے معلوم ہے کہ تم کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی، بہت افسوس کی بات ہے۔ ان سے بچنے کو تو میں نے تمہارا تبادلہ اس شہر میں کروایا اور تم ہو کہ ان کو میرے سر پر مسلط کر رہے ہو۔ آخر تم بات سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ثنا ناگواری سے بولی۔ آہستہ بات کرو، اسد نے بے بسی سے کہا۔ کیا آہستہ بات کروں؟ بس اگر مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے اس ساس سے چھٹکارا دلاؤ۔ کچھ شرم کرو، وہ تمہاری ساس نہیں ہے، بہن ہے، بڑی بہن ہے، ان کی عزت کرو۔ بس رہنے دو، مجھے ان کے ساتھ تھوڑے ہی دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ یہ تو ساس ہیں، یہ کرو وہ نہ کرو، ہر وقت نصیحتیں۔ وہ تلخی سے بولی۔ اگر بڑے کوئی بات کہہ بھی دے تو شکر کرو کہ کوئی خیال کرنے والا ہے۔ خیر تم سمجھ لو، اگر چاہتے ہو کہ میں اس گھر میں رہوں تو تم کو سوچ سمجھ کر رہنا ہوگا۔ بس میں چاہتی ہوں کہ تم صرف میرے ہو کے رہو۔ کیا مطلب؟ میں ساری دنیا کو چھوڑ دوں؟ ہاں ہاں، سب کو چھوڑ دو، وہ کہکا مار کے ہنسی۔ سعدیہ دم سادے یہ سب باتیں سن رہی تھی، اس کا سر گھوم گیا، اسے لگا جیسے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ یہ گھر اسد کا تھا، اس کے بھائی کا، لیکن بھائی پر بھابھی کی حکومت تھی اور وہ اس کے آگے مجبور و بے بس ہو چکا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ ایک لمحہ رکے بغیر گھر سے نکل جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تمہارا گھر ہے، تم ہی یہاں رہو۔ شکر ہے کہ میرا کوئی ٹھکانہ ہے، میرا گھر ہے، میرا اپنا گھر موجود ہے۔ وہ اٹھی اور اپنا سامان اکٹھا کرنے لگی۔ اس کے دل میں دراریں سی پڑ گئی تھیں اور آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اچانک اسد وہاں آ گیا۔ باجی کیا کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں۔ یہ آپ رو رہی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بس ابا جی یاد آ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوں گے۔ ان کے پاس آپا آئی ہوئی ہیں، وہ ٹھیک ہی ہوں گے، فکر نہ کریں، اسد نے تسلی دی۔ بس میں جا رہی ہوں۔ باجی آپ ابھی نہیں جائیں گی؟ اسد ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، میں جا رہی ہوں، بس مجھے جانے دو، وہ غصے سے بولی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ نادم کھڑا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس مجھے جانا ہے، وہ دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ آنکھوں سے جھرنے پھوٹ بہے اور آنسو کسی صورت رکتے نہ تھے۔ یہ آنکھیں کیوں سارے راز فاش کر دیتی ہیں؟ اسے آنکھوں پر غصہ آ رہا تھا۔ باجی ناراض مت ہو، کیا ثنا کی بات سن لی ہے آپ نے؟ وہ ایسے بولا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ سعدیہ خاموش رہی، اس کی آنکھیں بہتی رہیں۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اگر اسے رشتوں کا احترام نہیں آتا، اس کے مزاج میں خود غرضی ہے، سب کچھ وہ اپنے قبضے میں رکھنا چاہتی ہے، تو آپ کو اس سے کیا؟ مجھے کچھ نہیں کہنا، سب ٹھیک ہے، بس میں جانا چاہتی ہوں تو مجھے ویگن میں بٹھا دو ورنہ میں خود ہی چلی جاؤں گی، سعدیہ نے کہا۔ غصے سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں آپ کو اس طرح جانے نہیں دوں گا، اسد نے کہا، اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اچھا آپ کل چلی جائیے گا باجی، میری اتنی سی بات نہیں مانیں گی، اسد نے ملتجی انداز میں کہا۔ وہ سعدیہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، نادم اور افسردہ سا۔ سعدیہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسد نے بڑی عقیدت سے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا اور انہیں آنکھوں سے لگا لیا۔ اس کا دل رو رہا تھا۔ یہ وہ پیارے ہاتھ ہیں جنہوں نے مجھے شفقت سے تھپکیاں دی ہیں، مجھے پکا کے کھلایا ہے، میرے ہزاروں کام کیے ہیں، مجھے پالا پوسا ہے۔ وہ ان ہاتھوں کو ناراض کیسے دیکھ سکتا تھا؟ باجی کے محبت بھرے دل کو کیسے ٹوٹا ہوا اور دکھا ہوا دیکھ سکتا تھا؟ باجی بہن نہیں ماں تھی۔ سعدیہ کی یہ کمزوری تھی کہ وہ اسد کو دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ دونوں جانتے تھے کہ ایک تیسرے وجود نے یہ تلخی پیدا کی تھی، شاید اگر انہیں پہلے اس انجام کا پتہ ہوتا تو وہ ایسی لڑکی کا انتخاب نہ کرتے۔ باجی آپ یہیں رہیں گی، آپ بہت دن یہاں رہیں گی، اپنے بھائی کے گھر میں رہیں گی، اپنے بیٹے کے گھر میں رہیں گی۔ باجی آج میں جس قابل ہوں اس میں آپ کی تربیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے، یہ گھر آپ کا ہے۔ اسد اسے سمجھاتا رہا، وہ خاموش رہی۔ آپ کچھ بولے نا، اسد نے اس سے کہا۔ ہاں ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، سعدیہ نے نرمی سے کہا۔ وہ اسد کی وجہ سے مجبور ہو گئی۔ ثنا نے شام کی چائے بنائی اور اس کی طرف پیالی بڑھائی۔ سعدیہ نے چائے لے لی۔ اس کا دل ثنا سے بات کرنے کو نہ چاہتا تھا۔ یہی وہ عورت تھی جس کو وہ عزت کے ساتھ بیاہ کر اپنے گھر لائی تھی، جس کو اس نے محبت سے اپنا بنایا تھا، لیکن وہ اب بھی اجنبی ہی تھی۔ اس کے دل میں سعدیہ کے لیے محبت کا کوئی شگوفہ نہ کھل سکا تھا۔ محبت زبردستی تو نہ کی جا سکتی ہے، نہ کروائی جا سکتی ہے۔ سعدیہ نے اسے نظر انداز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسد نے اسے بہت سے تحفے خرید کر دیے، ابا جی اور آپا کے لیے بھی تحائف دیے۔ سعدیہ منع کرتی رہ گئی، وہ جانتی تھی کہ یہ اسد کے دل کی خوشی ہے۔ اسد اس کا بھائی تھا، وہ اس کے دیے ہوئے تحفے کیوں نہ لیتی؟ وہ 2 دن بعد گھر چلی آئی، وہاں آپا اب بھی موجود تھیں۔ چلو شکر ہے تم اسد سے مل آئیں، آپا نے خوش ہو کر کہا۔ وہ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں سب خیریت سے ہیں، ہم لوگ تمہیں بہت یاد کرتے رہے۔ اچھا میں نے بھی آپ لوگوں کو بہت یاد کیا۔ وہاں وقت کیسا گزرا؟ بہت اچھا، ان لوگوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ سعدیہ نے اپنے دل کے دکھنے کی بات چھپا لی۔ سارے زمانے کو دل کے زخم دکھانے سے بھلا کیا حاصل؟ ہر انسان کو اپنی جنگ تنہا ہی لڑنی پڑتی ہے، اس نے سوچا۔ اب تم آ گئی ہو سعدیہ تو میں چلوں گی، آپا نے کہا۔ آپا میرے سامنے تو آپ رکی نہیں، ابھی ٹھہر جائیے نا، سعدیہ نے محبت سے کہا۔ اب بچوں کے اسکول کھلنے والے ہیں اور تمہارے بہنوئی بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہاں یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن 2 ایک دن تو اور رکے نا، سعدیہ نے اسٹارٹ کیا۔
اچھا بھائی چلو ذرا دیر اور رک جاتی ہوں، شام کو چلی جاؤں گی۔ نہیں بس کل جائیں، سعدیہ نے کہا۔ سعدیہ نے ابا جی سے بھی ملاقات کی، وہ سعدیہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ارے میری بیٹی کہاں چلی گئی تھی؟ میں تیرے بغیر بہت اداس ہو گیا تھا۔ وہ تو فائزہ گھر میں موجود تھی، ورنہ اکیلے میں بہت ہی پریشان ہو جاتا۔ ابا جی محبت سے بولے۔ ابا جی میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر بھلا جاتی ہی کیوں؟ اگر آپا نہ ہوتی تو میں وہاں جاتی ہی نہیں، سعدیہ نے محبت سے کہا۔ ابا جی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری بیٹی جیتی رہے میرے ابا جی۔ سعدیہ ان کے گلے لگ گئی۔ باپ کا سایہ کیسی انمول نعمت ہوتی ہے۔ جب تک میرے باپ زندہ ہیں مجھے زمانے میں کسی کی پرواہ نہیں۔ میرے پاؤں کے نیچے میرے گھر کی زمین ہے اور میرے سر پر میرے پیارے ابا جی کا سایہ ہے، شکر ہے خدا کا۔ اس نے اپنے دل کو بڑا مطمئن پایا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ لوگ باتیں کر رہی تھیں۔ سعدیہ تو نے خاندان کی بہت خدمت کی، دونوں بھائیوں کو پال کے بڑا کر دیا، وہ اب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہیں، یعنی تم کو جو کام ان کے لیے کرنا تھا وہ کر چکی ہو، اب تم اپنے بارے میں سوچو۔ آپا نے کہا۔ میں بھلا کیا سوچوں؟ سعدیہ نے بے نیازی سے کہا۔ اب تمہاری شادی ہو جائے تو بڑا اچھا ہو، لیکن تم راضی تو ہو؟ فائزہ آپا نے کہا۔ آپا اول تو اب مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، دوسری بات یہ کہ اب مجھے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی عادت ہو گئی ہے، اب میں شادی کی زنجیروں کو برداشت نہیں کر سکتی، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے بالوں میں بہت سے چاندی کے تار چمک رہے تھے۔ شادی کچھ لوگ کچھ دو کے اصول پر چلتی ہے، آپا نے سمجھایا۔ ہر شخص کو زندگی گزارنی ہوتی ہے، شادی کوئی ایسی لازمی چیز نہیں کہ جس کے بغیر زندگی نہ گزر سکے، سعدیہ نے کہا۔ آپا اگلے دن چلی گئی۔ سعدیہ کا دل بڑا اداس تھا، لیکن وہ کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ اچانک ایک دن فہد آ گیا۔ فہد تم؟ سعدیہ خوشی سے چیخی۔ ہاں باجی، فہد خوشی سے چیخا۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ابا جی کہاں ہیں؟ سعدیہ نے اسے پیار کیا، وہ بھاگا ہوا اندر گیا اور ابا جی سے لپٹ گیا۔ ارے فہد بیٹے تم، خدایا تیرا شکر ہے، ٹھیک تو ہونا؟ ابا جی نے اس کا ماتھا چوما۔ سعدیہ اس کے پیچھے پیچھے آئی، وہ بے حد خوش تھی۔ بالکل ٹھیک ہوں، بس آپ لوگوں سے ملنے کو جی چاہ رہا تھا، میری چھٹیاں تھیں 1 مہینے کی، اس لیے چلا آیا۔ تو نے اطلاع کیوں نہیں دی آنے کی؟ سعدیہ نے پیار سے پوچھا۔ کیوں، کیا اطلاع دینی ضروری ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، اطلاع دیتا ہوں پھر واپس آؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس نے کہکا لگا کر کہا۔ اس کے ہنسنے سے سعدیہ اور ابا جی کو لگا جیسے گھر کی پوری فضا ہنس پڑی، دور و دیوار ہنس پڑے اور ان سب کے دل ہنس پڑے۔ فہد تم نے بہت ہی اچھا کیا جو آ گئے، سعدیہ بولی۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے اچھے اچھے تحفے لایا ہوں۔ ارے بیٹے تم آ گئے یہی کافی ہے، بہت خوشی ہے ہم سب کو، تحفوں کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ ابا جی نے کہا۔ فہد نیچے زمین پر بیٹھ کر سوٹ کیس کھولنے لگا اور اس نے چارپائی پر طرح طرح کی چیزوں کے ڈھیر لگا دیے، گھڑیاں، کپڑے، گرائنڈر، پرفیوم کی شیشیں اور نہ جانے کیا کچھ۔ باجی یہ کپڑے آپ کے لیے ہیں۔ اس نے گلابی، نیلے، پیلے ریشمی کپڑوں کے ڈھیر اس کے آگے کر دیے۔ سعدیہ مسکراتے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے لگی، کپڑے بہت خوبصورت تھے۔ تھینک یو فہد، سعدیہ نے کہا۔ اس کے دل میں خوشی بھر گئی۔ تم 2 سالوں میں پہلی دفعہ آئے ہو، سعدیہ نے کہا۔ ہاں بڑی بھوک لگی ہے باجی، کیا پکایا ہے؟ میں نے تو آج کوفتے پکائے ہیں، بس اب گرما گرم روٹی پکاتی ہوں، کھانا تیار، سعدیہ ہنستے ہوئے بولی اور کچن کی طرف جانے لگی۔ بیٹی جلدی سے کھانا نکال لو، ابا جی نے کہا۔ فہد نے ایک خوبصورت اور قیمتی گھڑی ابا جی کی کلائی پر باندھ دی۔ جیتے رہو، انہوں نے خوش ہو کر دعا دی۔ کھانا کھاتے ہوئے فہد نے آپا اور اسد کے بارے میں پوچھا۔ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ اسد پشاور میں ہے؟ ٹھیک ہے۔ وہ پشاور چلا کیوں گیا؟ بس تبادلہ ہو گیا، وہ چلا گیا، سعدیہ نے کہا۔ اچھا، ابا جی کو چھوڑ کے چلا گیا، اس کو جانا نہیں چاہیے تھا، فہد نے کہا۔ بھائی اسے جانا تھا، وہ چلا گیا، ہم نے تمہیں کون سا روک لیا جو اس سے روکتے، سعدیہ نے کہا۔ فہد یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا۔ یہ دیوار میں دراڑ پڑ رہی ہے، فہد نے کمرے کی دیوار کو دیکھتے ہوئے تعجب سے کہا۔ ہاں گھر پرانا جو ہو گیا ہے، سعدیہ نے دور و دیوار پر نظر ڈالتے ہوئے جواباً کہا۔ اب اس کی مرمت کرا دوں گا، بلکہ اس کو اور بہتر کر دوں گا، اوپر والی منزل بھی بنا لیں گے، فہد نے کہا۔ آپ کو یاد ہے باجی، میں نے وعدہ کیا تھا کہ مکان کو عمدہ سا بنوا دوں گا۔ مکان بنا کے کیا کرنا ہے؟ گھر میں ہم 2 لوگ ہی ہیں، ہمیں بس یہی کافی ہے، سعدیہ بولی۔ کیوں ہم نہیں رہتے کیا یہ ہمارا گھر نہیں ہے؟ فہد نے پوچھا۔ ارے تم یہاں رہتے تو بھلا کیا بات ہوتی، تم تو اس گھر کو ویران چھوڑ کے چلے گئے۔ باجی چاہے ہم یہاں رہیں یا نہ رہیں، یہ گھر ہمارا ہے اور پردیس کی نوکری کا کوئی بھروسہ ہے کیا؟ ہم جب چاہیں اسے چھوڑ کر اپنے وطن، اپنے گھر واپس آ سکتے ہیں، فہد نے کہا۔ بالکل، تم یہاں آ کے رہو، تمہاری شادی بھی کرنی ہے، ابا جی نے کہا۔ کوئی لڑکی دیکھیں تمہارے لیے، سعدیہ نے پوچھا۔ ہاں بس ایسی ہو جو اچھے اخلاق اور اچھے گھرانے سے ہو، فہد نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، تم نے شادی کی حامی تو بھری، سعدیہ نے خوش ہو کر کہا۔ اگلے دن وہ لوگ فائزہ آپا کے گھر گئے، وہ فہد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، فہد نے انہیں بہت سی قیمتی تحائف دی۔ اگلی شام وہ لوگ واپس آ گئے۔ اسد سے ملنے کو بہت دل چاہ رہا ہے، فہد نے کہا۔ تم ایسا کرو کہ اس کے گھر چلے جاؤ، سعدیہ نے کہا۔
فہد نے ابا جی سے پوچھا کہ وہ بھی ساتھ چلیں۔ وہ راضی تھے، چنانچہ وہ دونوں باپ بیٹے پشاور چلے گئے۔ سعدیہ کا وہاں جانے کا بالکل جی نہ چاہا۔ 2 دن بعد یہ لوگ واپس آئے تو اسد اور ثنا بھی ساتھ تھے۔ ابا جی بہت خوش تھے۔ سعدیہ کو دل میں دھڑکا لگا ہوا تھا کہ پتہ نہیں ثنا کس طرح کا سلوک کرے۔ ان لوگوں سے تو اس نے کچھ نہ پوچھا، تاہم ان کے چہرے مطمئن تھے۔ ثنا گھر میں آئی اور سب سے بہت طریقے کے ساتھ ملی۔ سعدیہ کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اسے کچھ سمجھ آ گئی ہے۔ گھر کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹاتی رہی۔ فہد نے مکان کی تعمیر نو کے کام کا آغاز کیا۔ اسد نے بھی کام کاج مل جل کر کرائے۔ ایک طرف سے کمرہ توڑوا کر نیا بڑا کمرہ تعمیر کرایا۔ فرش پر رنگین چپس لگائے گئے۔ سامنے کا حصہ بھی دوبارہ بنایا گیا۔ ابھی کام پورا نہیں ہوا تھا کہ اسد اور ثنا چلے گئے۔ ان دونوں کا اصرار تھا کہ فہد بھائی کی شادی کر دی جائے۔ فہد مسکرانے لگتا۔ جب تعمیر کا کام مکمل ہوا تو مکان بہت ہی خوبصورت اور جدید وضع کا لگ رہا تھا۔ محلے کے سب گھروں میں اس مکان کی شان نمایاں تھی۔ ابا جی خوش تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اپنی محدود آمدنی میں ان کی اتنی استطاعت نہ تھی کہ عالی شان مکان بنواتے۔ چلو آج اللہ پاک نے بیٹے کو ایسی حیثیت دی کہ اس نے یہ کام کروا دیا۔ سعدیہ کو اپنے بھائی پر فخر محسوس ہوا۔ فہد کی چھٹیاں ختم ہو گئیں۔ وہ واپس جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اب کب آؤ گے بیٹا؟ 1 سال بعد ہی آ سکوں گا۔ آپ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور لکھیں۔ فہد نے کہا۔ نہ بیٹے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ابا جی نے کہا۔ ابا جی آپ تیاری کریں، میں آپ کو حج کرواؤں گا۔ باجی آپ کو بھی، اللہ تمہیں خوش رکھے، ابا جی بولے۔ 2-3 مہینے درمیان میں ہیں، آپ لوگ تیاری کریں، فہد نے کہا۔ فہد چلا گیا۔ سعدیہ نے مزید 6 ماہ کی چھٹیاں لے لیں۔ اس نے 2 ماہ بعد ویزا بھجوا دیا۔ سعدیہ اور ابا جی نے خدا کا شکر ادا کیا اور فہد کے گھر جا پہنچے۔ کچھ دن وہاں رہے، پھر وہاں سے وہ لوگ سعودی عرب گئے اور ان تینوں نے حج کیا۔ فہد نے ان لوگوں کا بہت خیال رکھا۔ ابا جی نے اس سے بے شمار دعائیں دیں۔ حج سے واپسی کے بعد سعدیہ اور ابا جی گھر واپس ہوئے۔ کچھ عرصے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ انہیں اسپتال لے گئے لیکن وہ صحت یاب نہ ہو سکے۔ چند دن شدید بیمار رہنے کے بعد وہ انتقال کر گئے۔ سعدیہ کے لیے یہ بڑا ہی کٹھن وقت تھا۔ گھر رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا۔ فائزہ آپا، اسد، ثنا سب لوگ گھر آئے ہوئے تھے۔ رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ اس اتنے بڑے گھر میں بھلا وہ تنہا کیسے رہے گی؟ یہی سوچ سوچ کر اس کا جی ہول رہا تھا۔ سب لوگ اسے تسلیاں دے رہے تھے۔ فہد چوتھے دن پہنچ سکا۔ باجی شکر کرو، ابا جی بہت اچھے چلے گئے۔ خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے محتاجی نہیں کی۔ انہوں نے بہت اچھی زندگی پائی۔ سب کو ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے۔ میں ابا جی کے بغیر کس طرح رہوں گی؟ میں کیا کروں گی؟ وہ داڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ سعدیہ تم میرے ساتھ چلو، میرے گھر میں چل کے رہو، فائزہ آپا نے کہا۔ باجی آپ ہمارے ساتھ چلیں، ثنا نے کہا۔ سعدیہ خاموش رہی۔ اسے کبھی بھی یہ گوارا نہ تھا کہ وہ ثنا کے ساتھ رہتی۔ ایک دفعہ جسے آزما چکی تھی، پھر اس سے کیا توقع کرتی؟ فہد سمجھتا تھا کہ سعدیہ کا اکیلے گھر میں رہنا بڑا مشکل ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے واپس آ جانا چاہیے یا سعدیہ باجی کے لیے کوئی اچھا انتظام ہو جائے۔ 10 دن تک سب لوگ وہاں رہے۔ اسد کو واپس جانا تھا۔ فہد صرف 8 دن کی چھٹی پر آیا تھا۔ فائزہ آپا وہاں رکی ہوئی تھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ سعدیہ کو اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ ان کے شوہر نے بھی کہا تھا کہ سعدیہ کو اپنے ساتھ رکھو۔ وہ لوگ ابا جی کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرتی رہتی تھیں۔ محلے پڑوس کے لوگ آتے جاتے رہے۔ سب کو ہی سعدیہ کی فکر تھی۔ چہلم کے بعد فائزہ سعدیہ کو اصرار کر کے اپنے ساتھ لے گئیں۔ سعدیہ کا کہیں جی نہ لگتا۔ فائزہ اپنے طور سے اس کی شادی کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک جگہ کچھ بات ہوئی لیکن بیچ ہی میں رک گئی۔ فائزہ کو اندازہ تھا کہ رشتے بھی قسمت سے ہوتے ہیں، جب اللہ کو منظور ہوگا جبھی کوئی بات بنے گی۔ وہ اپنی بہن کے لیے دعا کرتی تھی کہ اس کو ایک مخلص شریک حیات عطا کر، ایک محافظ اور ایک بے غرض ساتھی عطا کر۔ اس نے اب تک دوسروں کے لیے قربانی دی ہے، دوسروں کی خدمت کی ہے، اس کو اس کی نیکیوں کا نیک صلہ عطا کر۔ سعدیہ اپنے بھانجے بھانجیوں کے ساتھ باتیں کرتی، انہیں پڑھائی میں مدد دیتی، گھر کے کام کاج کو دیکھتی۔ سب کچھ ٹھیک تھا لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ گھر اس کا نہیں، وہ یہاں مہمان ہے۔ فائزہ اور اس کے شوہر اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ بیمار پڑ گئی تو اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ہما اور فرح، دونوں اس کے ساتھ ساتھ رہتیں، اپنی پیاری پیاری باتوں سے اس کا جی بہلائے رکھتیں۔ فرح اپنے اسکول کی باتیں سناتی اور خوب زور زور سے کہکے لگاتی۔ سعدیہ بھی ہنس دیتی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہما پوچھتی۔ تھوڑی ٹھیک ہوں خالہ، اب ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، فرح کہتی۔ میں تو چلی جاؤں گی، آپ جا ہی نہیں سکتی، اب آپ یہیں رہیں گی، فرح وثوق سے کہتی۔ سعدیہ غیریت نہ برتو، یہ گھر تمہارا ہے، اس گھر میں بہت جگہ ہے، تمہارے بہنوئی بھی تمہارا بہت خیال کرتے ہیں، تم وہاں جا کر بھلا کیا کرو گی؟ سعدیہ بیٹا، ایک بندے کے لیے جگہ ہی کتنی چاہیے، تمہارے یہاں رہنے سے ہم سب کو بہت خوشی ہے، اس کے بہنوئی نے کہا۔ سعدیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب اتنے سارے لوگ خیال رکھنے والے ہوں تو مجھے کیا فکر کی ضرورت ہے، سعدیہ بولی۔ شام ہوئی تو فائزہ آپا کہنے لگیں، تمہاری دوا ختم ہو گئی ہے، چلو دوا لے آتے ہیں۔ اب طبیعت کافی بہتر ہے، بخار بھی نہیں ہے، بس چھوڑیں، سعدیہ نے کہا۔ طبیعت جب تک بالکل ٹھیک نہ ہو جائے دوا چھوڑنی نہیں چاہیے، آپا نے محبت سے کہا۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں، ہم لوگ بہت عرصے سے انہی کے پاس جاتے ہیں، آپا نے کہا۔ ہاں، دوا اچھی دی تھی، سعدیہ بولی۔
سعدیہ کا جانے کو دل نہ چاہا۔ فائزہ آپا کہنے لگیں، اچھا تم مت جاؤ، میں دوا لے آتی ہوں۔ وہ ڈاکٹر کی کلینک پر چلی گئی۔ ڈاکٹر نے ان سے مریضہ کے بارے میں پوچھا، اب کیا حال ہے ان کا؟ فائزہ آپا نے بتا دیا، پہلے سے بہتر ہے۔ میری چھوٹی بہن ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا۔ کہاں رہتی ہیں؟ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ کے ساتھ۔ ڈاکٹر فیصل نے کہا، یہ پنڈی میں رہتی ہیں، آج کل میرے پاس آئی ہوئی ہیں۔ اچھا، ان کے شوہر کہاں رہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ وہ یہیں ہوتے ہیں، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، فائزہ آپا نے کہا۔ اچھا، ڈاکٹر نے کہا اور دوائی لکھ دی۔ دوا لے کر فائزہ آپا کے گھر آ گئیں۔ چند روز میں سعدیہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ آپا مجھے گھر یاد آ رہا ہے، سعدیہ نے کہا، وہاں سے آئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ سعدیہ، وہاں جا کے کیا کرو گی؟ فائزہ آپا نے کہا۔ ان کا دل بڑا اداس تھا، وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ سعدیہ وہاں جا کے تنہا رہے، لیکن حالات پر کب ان کا بس تھا۔ بہت اصرار کے بعد سعدیہ بمشکل ہفتہ بھر رکی۔ ہما اور فرح اصرار کرتی رہیں، لیکن وہ پھر آنے کا وعدہ کر کے گھر لوٹ آئی۔ دروازے کا تالا کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہیں بائیں بائیں کرتا ہوا تھا۔ صحن جنگل سا بن گیا تھا، گھاس خوب اونچی ہو گئی تھی، امرود کے درخت سے بے شمار کچے امرود نیچے گرے ہوئے تھے۔ سناٹے اور وحشت نے اس کا استقبال کیا۔ وحشت بھری خاموشی سے اس کا دل گھبرا اٹھا۔ اس نے سوچا کہ گھر کے اندر نہ جائے۔ اب اندر نہ جاؤں تو بھلا کہاں جاؤں؟ وہ گم و گو کی کیفیت میں دروازے پر ہی کھڑی رہ گئی، مگر کب تک؟ کچھ دیر بعد اس نے ہمت سے اندر قدم رکھے، دروازے کو بند کیا، پھر صحن میں کھڑی ہو گئی۔ اسے لگا ابھی ابا جی کھنکھارتے ہوئے کمرے سے نکل آئیں گے۔ ابا جی، ابا جی کہاں ہیں آپ؟ اس نے زور سے انہیں پکارا، لیکن کوئی آواز نہ آئی، کوئی جواب نہ آیا۔ وہ بے بسی سے وہیں برآمدے میں بیٹھ گئی۔ دل کی اداسی آنسو بن کے آنکھوں سے بہہ نکلی۔ سب لوگ مجھے چھوڑ کے جا چکے ہیں، کسی نے بھی میرا ساتھ نہ دیا۔ ماں بھی چلی گئی، ابا جی بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ یہ کیسی دنیا ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ گھر میں نہ باپ رہے، نہ بھائی بہن نے ساتھ دیا، سب اپنے اپنے راستوں پر چل دیے اور میں اکیلی تنہا یہیں بیٹھی رہ گئی۔ سعدیہ نے آنسو پہنچے اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سعدیہ نے حیران ہو کر دروازے کو دیکھا، کوئی دروازے پر آیا تھا۔ وہ اٹھ کر دروازے تک گئی۔ پڑوس کی 2 چھوٹی بچیاں کھڑی تھیں، سارا اور زہرہ۔ مسکراتے ہوئے معصوم چہروں کو دیکھ کر وہ بھی مسکرائی۔ السلام علیکم آنٹی، آپ آ گئیں؟ سارا نے اپنی پیاری سی آواز میں پوچھا۔ ہاں میں آ گئی ہوں، آؤ آؤ تم لوگ اندر آ جاؤ۔ سعدیہ نے انہیں پیار سے اندر بلایا۔ آنٹی آپ بہت دن بعد آئی ہیں، ہم آپ کو یاد کر رہے تھے، زہرہ بولی۔ میں نے بھی آپ کو یاد کیا، سعدیہ نے پیار سے اس کے گال تھپتھپائے۔ آپ کیسی ہیں آنٹی؟ سارا نے پوچھا۔ اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح جگمگا رہی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں، سعدیہ نے جواب دیا۔ آنٹی امی نے کہا ہے کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتائیے گا۔ اس کے دل کو ڈھارس سی مل گئی۔ اب گھبراہٹ اور تنہائی کا احساس بہت حد تک کم ہو گیا۔ وہ لوگ گھر کے اندر گئے، ہر چیز پر گرد کا ڈھیر تھا۔ وہ بچیوں کو لے کر کیاری میں نکل گئی، وہاں درخت پر لگے امرود توڑے اور سب نے مل کے کھائے۔ وہ لوگ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ تم لوگوں کو اگر کچھ پڑھنا پڑھانا ہو تو میرے پاس آ جانا، میں پڑھا دوں گی۔ باجی مجھے حساب سکھا دیں گی آپ؟ میرا حساب کچھ کمزور ہے، سارا نے کہا۔ حساب اگر کمزور ہے تو کیا باقی چیزیں اچھی مضبوط ہیں؟ زہرہ نے شرارت سے کہا۔ مجھے سب کچھ آتا ہے، بس حساب کے سوال ذرا کمزور ہیں، سارا بولی۔ ہاں ہاں میں تمہیں حساب سکھا دوں گی، سعدیہ نے کہا۔ رات کو سارا کی امی اس کے لیے کھانا لے کر آ گئیں۔ سعدیہ نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ اب وہ اسکول کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ زندگی کی گاڑی کو گھسیٹنا ہے، صبح سے شام اور شام سے صبح کرنی ہی ہے، اس وقت کو گزارنا ہے۔ گھر کے سب لوگ مجھ سے دور چلے گئے، اب اس گھر کی تنہائیاں ہیں اور میں ہوں۔ زندگی میں سب سے بڑا سہارا خدا ہے، اسی کے آسرے پر زندگی گزرتی ہے۔ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے دوسروں کے لیے اچھا کیا ہے۔ میرے بھائی اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، وہ خوش ہیں، اچھا کما کھا رہے ہیں، تو میں بھی مطمئن ہوں۔ اگر وہ لوگ بھی میرا خیال رکھتے تو اچھا ہوتا، لیکن ہر کوئی اپنی جگہ مجبور ہے، اپنا بھی اللہ مالک ہے۔ وہ صبح اٹھ کر نماز پڑھتی، پھر اسکول چلی جاتی، گھر آ کر آرام کرتی۔ شام کو کچھ بچے پڑھنے کے لیے آ جاتے، کچھ بچیوں کو وہ قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ گھر میں ان کے بولنے کی آوازیں ہوتی تو سعدیہ کا دل لگا رہتا۔ 8-10 بچے اکٹھے ہوتے تو طرح طرح کی شرارتیں کرتے، ہنستے بولتے، ایک دوسرے کی شکایتیں کرتے۔ وہ بچوں کے ساتھ ہنستی بولتی، انہیں ڈانٹتی اور پیار بھی کرتی۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں بڑی پیاری اور معصوم لگتی ہیں، اسے لگتا ہے جیسے یہ سب اس کے اپنے بچے ہوں۔ وہ اپنی شفقت اور محبت کا خزانہ ان بچوں پر لٹاتی، گھر میں رونق ہو جاتی، وقت گزر جاتا۔ کبھی وہ بیمار ہو جاتی، بخار یا سر میں درد ہو جاتا تو بچیاں اس کی خدمت میں لگ جاتیں، کوئی سر دباتی، کوئی ہاتھ پاؤں دباتی۔ آپا جی ہم آپ کے لیے چائے بنا کر لائیں؟ آپا جی آپ آج آرام کریں، سب کام ہم کریں گے۔ بچیاں خوشی خوشی کام میں لگ جاتی، سعدیہ کو آرام مل جاتا اور اس کی تنہائی کا احساس مٹ جاتا۔ ایک دن آپا آ گئیں، انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر فیصل اس سے شادی کے خواہش مند ہیں۔ سعدیہ حیران ہوئی اور اسے غصہ بھی آیا۔ ڈاکٹر فیصل بہت اچھے آدمی ہیں، اگر تم راضی ہو جاؤ تو بڑا اچھا ہو۔
نہیں آپا نہیں، اس نے انکار میں سر ہلایا۔ اس میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ بس اب میں اس گھر کو نہیں چھوڑوں گی۔ یہ گھر میرے ماں باپ کی نشانی ہے، میں اس گھر میں خوش ہوں۔ سعدیہ تم نادانی کی باتیں کر رہی ہو، میں تمہارے لیے بہت فکر مند رہتی ہوں، تمہاری شادی ہو جائے تو مجھے اطمینان مل جائے۔ آپا نے ہمدردی سے کہا۔ آپ میری فکر مت کریں، بس آپ مطمئن ہو جائیں کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، راضی خوشی ہوں۔ اسکول جاتی ہوں، پھر آدھا ہی دن بچتا ہے، ان بچوں کے ساتھ وہ وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ یہ گھر ہمارے ماں باپ کا ہے، ایک مرکز ہے۔ آپ یہاں آئی ہیں، فہد اور اسد آتے ہیں تو اس گھر میں مجھے سکون ملتا ہے۔ یہاں ہم سب کا بچپن گزرا ہے، اس گھر میں ہمارے ماں باپ رہتے تھے۔ میں اس گھر کو ویران کھنڈر نہیں بننے دوں گی، سعدیہ نے کہا۔ سعدیہ تمہاری ذات کو بھی خوشیاں چاہیے، پہلے تمہیں اپنے چھوٹے بھائیوں کا خیال تھا، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال تھا، اب ان کاموں سے نمٹ گئی ہو، ابا جی بھی چلے گئے تو تمہیں اس گھر کی فکر ہو گئی کہ یہ خالی پڑا رہے گا، ویران کھنڈر ہو جائے گا۔ ارے بیوقوف، اپنی زندگی کو تو کھنڈر مت بناؤ، آپا نے کچھ تلخی سے کہا۔ آپا شاید آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی شادی کے بغیر ادھوری ہے، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا۔ زندگی میں انسان کو سب کچھ نہیں ملا کرتا، ہر انسان سے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کام لیتا ہے۔ اسد اور فہد کی تعلیم و تربیت اور ان کی جو کچھ بھی خدمت میرے ذمہ آئی وہ میں نے کی۔ اسد کی شادی ہوئی، میرے لیے یہی بڑا اثاثہ ہے کہ میں نے کسی کے لیے بھی کچھ کام کیا۔ جو کچھ دوسروں نے مجھے دیا میں اس پر قائم ہوں، مجھے کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ ابھی میں کام کاج کرنے کے قابل ہوں، ابھی کام چل رہا ہے، آگے کا اللہ مالک ہے۔ اولاد انسان کا سہارا بنتی ہے، تو بالکل تنہا ہی رہ گئی، آپا نے کہا۔ ان کے دل میں سعدیہ کی تنہا زندگی کا بہت احساس تھا۔ میں ایک استاد ہوں، میرے بہت سے شاگرد ہیں، ہر شاگرد میری اولاد ہے، مجھے ان بچوں سے بہت پیار ہے، میرے مرنے کے بعد یہ لوگ میرے لیے دعا کیا کریں گے۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ سعدیہ نے کہا۔ ڈاکٹر فیصل کا گھر بہت بڑا ہے، تم اس کے بارے میں سوچو تو صحیح، آپا نے کہا تو اسے ہنسی آ گئی۔ آپا پلیز اسے چھوڑیں، یہ بتائیے ہما اور فرح کیسی ہیں؟ آپ انہیں کیوں ساتھ نہیں لائیں؟ ان کے امتحانات ہو رہے تھے، وہ پھر آئیں گی۔ سعدیہ چائے بنانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، اتفاق سے جبھی فہد کا خط آیا۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ اگلے مہینے پنڈی پہنچے گا اور بقر عید وہیں کرے گا۔ یہ تو بڑی خوشی کی خبر ہے، بس اب اس کی شادی کریں گے، سعدیہ نے کہا۔ ہاں یہ بہت اچھا ہوگا، آپا کوئی اچھی سی لڑکی دیکھے نا، سعدیہ نے کہا۔ میری نظر میں 2-3 لڑکیاں ہیں، تم گھر آؤ گی تو دیکھ لینا۔ ہاں ہاں، سعد بہت سادہ مزاج کا ہے، وہ ضرور مان جائے گا۔ میں تیاری شروع کرتی ہوں، خدا کرے فہد کا گھر بس جائے، اس کی شادی کسی اچھی لڑکی سے ہو جائے جو مخلص ہو اور اس کا خیال رکھے، سعدیہ نے کہا۔ فائزہ بھی یہی چاہتی تھی۔ دونوں بہنیں فہد کی شادی کے لیے منصوبے بنانے لگیں۔ فائزہ نے بتایا کہ ان کے کچھ سسرالی عزیز پنڈی میں رہتے ہیں، ان کے ہاں بھی اچھی سلیقہ مند لڑکیاں ہیں، ان کے ہاں بھی چلیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، سعدیہ نے کہا۔ انہوں نے طے کیا کہ اگلے مہینے فائزہ پنڈی آئے گی تو ان لوگوں کے ہاں لڑکی دیکھنے چلیں گے، ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کوئی لڑکی انہیں پسند بھی آ جائے تو فہد کے لیے رشتہ طے کر لیا جائے گا۔ اگلے دن فائزہ آپا چلی گئیں۔ ایک دن وہ کچھ خریداری کے لیے بازار گئی، وہاں سے ڈاکٹر فیصل مل گئے۔ کیا حال ہے آپ کا سعدیہ؟ انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ آپ کون؟ سعدیہ انہیں نہ پہچان سکی۔ میں ڈاکٹر فیصل ہوں، آپ لاہور میں اپنی بہن کے ساتھ میرے کلینک پر آئی تھیں۔ اوہ اچھا اچھا، سعدیہ نے کہا۔ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وہ مسکرا کر بولے۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ آپ کی بہن ٹھیک ہے؟ ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، میں آپ سے ملنا چاہتا تھا، اچھا ہوا آپ سے ملاقات ہو گئی، میں آپ کے گھر جانے والا تھا۔ لیکن کیوں؟ سعدیہ کو حیرت ہوئی۔ آپ کے آپا نے مجھے بتایا تھا کہ آپ یہاں اسکول میں پڑھاتی ہیں۔ جی، وہ کندھے پر لڑکے بیگ کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ آپ کا گھر یہاں سے قریب ہے؟ جی، وہیں چلیے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو۔ سعدیہ کو یہ بات اچھی تو نہ لگی لیکن وہ انکار بھی نہ کر سکی۔ آپ آپا کے گھر والوں کو مدت سے جانتے ہیں، ان کے ہاں آپ کا آنا جانا ہے، لیکن آپ کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا؟ مجھ پر بھروسہ کیجیے، آپ فکر نہ کریں، ڈاکٹر فیصل نے کہا۔ بادل نخواستہ وہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئی جو چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ باہر کی دھوپ اور گرمی کے مقابلے میں گھر کے اندر بڑی ٹھنڈک اور سکون تھا۔ وہ کچھ نروس بھی تھی کہ کہیں انہیں گھر میں لا کر غلطی تو نہیں کی۔ آپ چائے پئیں گے یا ٹھنڈا؟ ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دیجیے، ڈاکٹر فیصل نے صوفے پہ ٹیکتے ہوئے کہا۔ وہ پانی کا گلاس لے آئی اور چائے کا پانی بھی چولہے پر رکھ آئی۔ آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے گھر کے سناٹے کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اس نے جواب دیا۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میرا مطلب ہے تنہائی سے۔ ڈاکٹر صاحب میں بہت بہادر ہوں، مجھے بالکل ڈر نہیں لگتا، میں کوئی بچی نہیں ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی ہمت کی بات ہے، ڈاکٹر صاحب نے پانی پی کر گلاس میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں چائے لاتی ہوں، وہ دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھتے ہوئے بولی۔ چائے کے 2 کپ اور کچھ بسکٹ رکھ کر وہ ٹرے سنبھالے کمرے میں داخل ہوئی۔ چائے پئیں؟ سعدیہ نے ان کے آگے چائے کا کپ رکھ دیا۔ میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھ سے؟ کیا بات کرنی ہے بتائیں، سعدیہ بولی۔ یہ بات میں نے آپ کی بہن سے کی تھی، کیا یہ اچھا نہ ہو کہ آپ شادی کر لیں؟ میں سعدیہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر فیصل نے بڑے سکون سے کہا۔ شادی کا سن کر سعدیہ کو ایک دم غصہ آ گیا۔ ڈاکٹر فیصل، شادی کرنا یا نہ کرنا میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ کو اس میں مداخلت کی ہرگز اجازت نہیں۔ کیوں کی آپ نے مجھ سے یہ بات؟
مس سعدیہ، آپ کا بے شک یہ ذاتی معاملہ ہے، لیکن میرا بھی ذاتی معاملہ ہے۔ یعنی میں نے اپنے ماں باپ کی زندگی میں شادی نہیں کی، میرے کئی بہن بھائی تھے، میں ان کی ذمہ داریوں میں مصروف رہا۔ اب سب بہنیں بھی اپنے اپنے گھروں کی ہو گئی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی شادی کر لوں، اس میں بھلا آپ کو کیا اعتراض ہے؟ سعدیہ ان کی بات تامل سے سن کر بولی، آپ شوق سے شادی کریں، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں کی؟ سعدیہ نے غصے سے کہا۔ ہاں، یہ سوال دلچسپ ہے کہ آپ سے میں نے یہ بات کیوں کی؟ سعدیہ ہونٹ بھینچتے ہوئے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میں ایک سمجھدار، بردبار اور نیک خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ میں یہ سب خوبیاں نظر آئیں اس لیے۔ سعدیہ کا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، تاہم وہ سکون سے بولی، خیر آپ کی جو بھی مرضی ہو، مجھے اس سے کیا، میرا فیصلہ یہی ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اب تو آپ کی سب ذمہ داریاں پوری ہو چکی ہیں، اب آپ کیوں منع کر رہی ہیں؟ میں آپ کو وجہ بتانے کی پابند نہیں ہوں، وہ برہمی سے بولی۔ ٹھیک ہے، بالکل بجا فرمایا آپ نے، لیکن آپ مجھے اس بات کا پابند نہیں کر سکتی کہ میں آپ سے کچھ نہ کہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر ضرور غور کریں۔ آپ یہی بات کرنے میرے گھر تک آئے تھے؟ سعدیہ بولی۔ جی، اور آپ کی بہن کے مشورے سے آیا ہوں، انہوں نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ آپ سے خود بات کروں۔ آپا نے کہا تھا، اسے حیرت ہوئی۔ ڈاکٹر فیصل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں انہیں بھی بتا چکی ہوں اور آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے، اب آپ کو معلوم ہو گیا نا؟ سعدیہ نے کہا۔ آپ ضرور اس بات پر غور کیجئے، ابھی نہیں، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، ڈاکٹر فیصل نے کہا۔ میرا جواب آئندہ بھی وہی ہوگا، سعدیہ نے کہا۔ میرا سوال آئندہ بھی یہی ہوگا، ڈاکٹر فیصل نے دھیمی سی مسکراہٹ سے کہا۔ اچھا، میں چلتا ہوں۔ ٹھیک، سعدیہ نے کہا اور انہیں چھوڑنے دروازے تک آئی۔ خدا حافظ، ڈاکٹر فیصل نے کہا۔ خدا حافظ، سعدیہ نے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ ایک اسے محسوس ہوا جیسے اس کا سانس پھول رہا ہے اور دل میں عجیب طرح کی بے قراری سی ہو رہی ہے۔ وہ دروازے سے پشت لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے سامنے صحن کا ویران منظر تھا اور گھر کا سناٹا عمدہ چلا آ رہا تھا۔ وہ مضطرب ہو گئی۔ اگر ڈاکٹر فیصل میرے ساتھ ہوں تو شاید زندگی اتنی تنہا اور ویران نہ رہے۔ اس کے دل میں ایک خیال لہرایا، لیکن اب اس عمر میں 40-42 سال کی عمر میں شادی ایک عجیب سی بات لگتی ہے۔ شادی تو وقت پر ہی اچھی لگتی ہے، شادی چاہے کرو یا نہ کرو، تمہاری مرضی کا معاملہ ہے، لیکن ڈاکٹر فیصل ایک مہذب اور وجیح انسان ہیں جو اپنی بات بڑے سلیقے سے کہنے کا فن جانتے ہیں۔ آپا انہیں برسوں سے جانتی ہیں، بہت سی دوست اور اسکول کی ساتھی خواتین اسی سے بارہا شادی کے لیے کہتی رہتی ہیں۔ کیا واقعی میں ان کی بات مان لوں؟ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر کرسی پر بیٹھی رہی۔ ڈاکٹر فیصل نے اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگلے دن وہ شام کے وقت بچوں کو پڑھانے میں مصروف تھی کہ اچانک اسد آ گیا۔ سعدیہ خوش ہو گئی۔ ارے اسد، تم کیسے آ گئے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیوں میں نہ آتا؟ وہ بچوں کے سے بول پن سے بولا۔ ضرور ضرور، تم 100 دفعہ آؤ، میرا مطلب ہے اچانک ادھر کیسے نکل آئے؟ بس اپنی پیاری باجی سے ملنے کو دل چاہا، اس لیے چلا آیا۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر کمرے میں جا بیٹھے۔ اچھا، بہت خوب، آؤ بیٹھو، سعدیہ خوش ہو کر بولی۔ کیسی ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں، ثنا کیسی ہے؟ اسے نہیں لائے؟ سعدیہ نے پوچھا۔ میری دراصل 1 ہفتے کی چھٹی تھی، وہ اپنی ماں کے ہاں جانے کو کہہ رہی تھی، میں نے سوچا میں بھی اپنی ماں سے مل آؤں۔ اس نے بڑے لاڈ سے باہیں سعدیہ کے گلے میں ڈالیں۔ او ہو، تو آپ کو ماں کی یاد آ گئی؟ سعدیہ مسکرا کر بولی۔ باجی، میں آپ کو ہر وقت ہمیشہ یاد رکھتا ہوں، وہ پیار سے بولا۔ تم میرے بہت اچھے بھائی جو ہو، سعدیہ نے اس کے بالوں کو پیار سے چھوتے ہوئے کہا۔ سعدیہ نے بچوں کی چھٹی کر دی، وہ سب شور مچاتے ہوئے خوش خوش گھر چلے گئے۔ کھانے کے دوران اسد نے سعدیہ سے کہا، باجی دراصل میں آپ کو لینے آیا ہوں، آپ ہمارے ساتھ چل کر رہیں گی، بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ کیوں؟ سعدیہ نے پوچھا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں، بس آپ میرے ساتھ رہیں۔ پہلے ابا جی تھے تو اور بات تھی، اب آپ یہاں تنہا ہیں۔ محلے والے میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میں تنہا نہیں ہوں، میرے اسکول کی ساتھی بھی آتی رہتی ہیں۔ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن آپ بس میرے ساتھ چلیں۔ اسد، تم فکر نہ کرو، یہاں سب ٹھیک ہے، میں یہاں ہی ٹھیک ہوں۔ آپ شاید ثنا کی وجہ سے نہیں جا رہی ہیں، میں نے اسے سمجھا دیا ہے، وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ثنا کے ذکر سے سعدیہ کو کچھ تلخ باتیں یاد آ گئیں۔ وہ ثنا کے مزاج کو جانتی تھی، وہ لاڈ پیار میں پلی بڑھی تھی، وہ صرف لینا جانتی تھی، دینا نہیں جانتی تھی، اس کے دل میں کسی اور کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سعدیہ وہاں جا کر اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ نہیں اسد، میں یہاں خوش ہوں، مجھ سے تم اصرار نہ کرو، جب تمہارا دل ملنے کو چاہے تم یہاں آ جاؤ، ثنا کو بھی یہیں لے آؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہم لوگوں سے ناراض ہیں؟ اسد کا منہ اتر گیا۔ نہیں، تم سے ناراض نہیں، ہر شخص کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، وہ خوش رہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا گھر ہے، ہمارے ماں باپ کا بخشا ہوا ٹھکانہ موجود ہے، شکر ہے کہ ہمیں کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ اسد یہ باتیں سن رہا تھا جو تلخ بھی تھیں اور سچی بھی تھیں۔ باجی، بہنوں کا حق ہوتا ہے بھائیوں پر، آپ اگر بھائی سے اپنا حق لیتی ہیں تو اس میں کسی بھی تیسرے فرد کا کوئی احسان نہیں، یہ اس کا ظرف ہے کہ وہ خوش ہو یا ناراض ہو۔ ثنا کی باتوں کی آپ پرواہ نہ کیا کریں، اگر وہ محبت بانٹنے والی ہوتی تو کتنا
کتنا اچھا ہوتا، لیکن میں اس کی شکایت کس سے کروں؟ ثنا کو میں تو جانتا بھی نہیں تھا، آپ نے ہی اسے دیکھا، پسند کیا اور بیاہ کر لے آئیں۔ وہ کسی معاملے میں شراکت پسند نہیں کرتی، اسے اکلوتی ہونے کی وجہ سے اکیلے رہنے کی عادت ہے۔ میں اس کا شوہر ہوں، چاہتا ہوں کہ اس کا خیال رکھوں، وہ خوش رہے، لیکن وہ اتنی ضدی مزاج کی ہے، وہ ہر معاملے میں صرف اپنی مرضی چاہتی ہے۔ اسے جب شوہر ہی کا خیال نہیں تو وہ کسی اور کا کیا خیال کرے گی؟ اب گھر میں اس کے طرح طرح کے کزن آتے رہتے ہیں، کبھی خالہ ماموں آ جاتے ہیں، کبھی چاچا اور پھوپھی آ جاتے ہیں۔ میں ہر طرح سب کا خیال رکھتا ہوں، سب کی خاطر مدارت کرتا ہوں۔ وہ لوگ ہمارے ہاں کئی کئی دن رہ کر جاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ میرے گھر میں میری بیوی کے رشتہ دار تو خوب آتے جاتے ہیں، لیکن میری بہن وہاں قدم نہ رکھے۔ فائزہ باجی تو بچوں میں مصروف رہتی ہے، آپ کو وہاں آنا چاہیے، وہ آپ کے بھائی کا گھر ہے۔ باجی آپ میری خاطر وہاں چلیں۔ اسد نے کہا۔ وہ بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا۔ تم چاہتے ہو وہاں جا کر میں اس کا پھولا ہوا منہ دیکھوں؟ وہ میری موجودگی کو بھلا کب پسند کرے گی؟ سعدیہ نے کہا۔ آپ جب وہاں چلیں گی تو اسے عادت ہو جائے گی۔ اگر ہمارے گھر میں زیادہ افراد ہوتے تو شاید اسے مشکل ہوتی۔ آپ کے ایک وجود سے بھلا کیا پریشانی ہوگی؟ اسے بھی تو پتہ چلے کہ کوئی ذمہ داری انسان کو نبھانی پڑتی ہے۔ آپ یہ چاہتی ہیں کہ وہ بالکل ہی آزاد رہے، اس پہ کوئی ذمہ داری نہ پڑے۔ سعدیہ سمجھ گئی تھی کہ اسد اسے وہاں کیوں لے جانا چاہتا ہے، تاہم وہ بہت انا والی تھی اور اس کے گھر جا کر اپنی بے عزتی نہیں کرانا چاہتی تھی۔ باجی اگر آپ میری بات نہ مانیں تو میں ناراض ہو جاؤں گا، اسد نے کہا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سعدیہ نے اسے دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے وہ چھوٹا سا منا سا وہی اسد ہو جو بچپن میں اسے اپنی ضدیں منوایا کرتا تھا، اور سعدیہ اکثر اس کی ضدیں پوری کر دیا کرتی تھی۔ مگر اب اسد بچہ نہیں رہا تھا، وہ بڑا ہو گیا تھا اور ایک تیسری ہستی ان دونوں کے درمیان حائل ہو چکی تھی۔ اب وقت بدل گیا تھا۔ اسد بیٹے ایسی بات مت کرو جسے پورا کرنا میرے بس سے باہر ہو، سعدیہ نے کہا۔ اسد کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے، اس نے سر جھکا لیا اور ہاتھوں سے آنسو پونچھنے لگا۔ اسد پلیز رو مت۔ سعدیہ اسے روتا ہوا دیکھ کر بے قرار ہو گئی۔ بس آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں روؤں یا خوش رہوں، اس نے آنسوؤں سے بھیگی آواز میں کہا۔ نہیں اسد، میں تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں، تم جہاں بھی رہو خوش رہو۔ باجی میں آپ کے بغیر کس طرح خوش رہ سکتا ہوں؟ میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ دور رہیں گی تو میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں؟ باجی آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ وہ بہت مضطرب تھا۔ تم مجھے چھوڑو، تم اپنی بیوی کا خیال رکھو، جس طرح وہ چاہتی ہے تم ویسے ہی کرو، وہی تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، میری فکر نہ کرو، میرا اللہ مالک ہے۔ بہت وقت گزر گیا، باقی جو رہ گیا ہے وہ بھی گزر جائے گا، سعدیہ نے کہا۔ میں بچہ تھا جب میری ماں مر گئی، میں ان کی خدمت نہ کر سکا، باپ بھی چلے گئے، ایک آپ ہیں جو میری بزرگ ہیں، میں کیا آپ کا بھی خیال نہ رکھوں؟ میں آپ کی خدمت تو کر سکتا ہوں نا؟ پھر آخر یہ کیا ہوا کہ آپ مجھے اس خدمت سے محروم رکھ رہی ہیں؟ ایکا ایکی سعدیہ کا دل پسیج گیا۔ یہ اس کا پیارا بھائی تھا، چھوٹا بھائی، چھوٹے ہمیشہ چھوٹے ہی رہتے ہیں، یہ اتنا اداس اور دل گرفتہ ہو رہا ہے۔ اچھا بابا اچھا، میں چلوں گی تمہارے ساتھ، میں رہوں گی تمہارے ساتھ، چلو رو مت، سعدیہ نے کہا تو اسد کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسکول میں سردیوں کی چھٹیاں ہونے والی تھی، سعدیہ نے اسد کے ساتھ جانے کی تیاری کی اور اسد کے ساتھ پشاور چلی گئی۔ ثنا کو اس کے والد پشاور چھوڑنے آئے تھے۔ سعدیہ نے محسوس کیا کہ اب ثنا کافی بردبار ہو چکی تھی، پہلے جیسی لاپرواہ اور جذباتی نہیں رہی تھی۔ سعدیہ کو قدر اطمینان ہوا، اس کی ہر وقت خدمت میں لگا رہتا ہے، اس کے لیے ڈھیروں چیزیں خرید کر لے آتا، اس کے سر میں مالش کرتا اور ثنا کو بار بار تاکید کرتا کہ وہ باجی کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے، باجی کی پسند کے کھانے پکائے، ان سے پوچھ پوچھ کر کام کرے، جس طرح باجی کی مرضی ہو اسی طرح کرے۔ ثنا کافی حد تک اس کا خیال رکھتی تھی۔ سعدیہ کو یوں لگا جیسے کھویا ہوا اسد اسے دوبارہ مل گیا ہو، وہ دل کی گہرائیوں سے ان دونوں کو دعائیں دیتی۔ سعدیہ نے اسد کو بتایا کہ فہد کی شادی کی تیاری کرنی ہے۔ ان تینوں نے مل کر کافی ساری شاپنگ کی۔ ثنا نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ باجی آپ نے میری شادی کی تیاری کی تھی نا، ساری ذمہ داری آپ نے اکیلے اٹھائی تھی، اب ہم دونوں مل کر فہد بھائی کی شادی کریں گے، ثنا محبت سے کہتی۔ ہاں اسی لیے تو تمہیں دلہن بنا کے لائے تھے کہ تم ہماری ذمہ داریوں میں ہمارا ہاتھ بٹاؤ گی، سعدیہ کہتی تو وہ مسکرا دیتی۔ فہد بھائی کی دلہن کے لیے زیورات میری پسند کے ہوں گے، ثنا کہتی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، سعدیہ جواب دیتی۔ 15 دن بعد سعدیہ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ ابھی سے واپسی کیوں، ثنا نے کہا، ابھی ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، وہاں آپ سے تو اتنی رونق ہو گئی ہے، ورنہ ہمارے گھر میں تو بڑی خاموشی رہتی ہے۔ ارے بھائی ہم سے کیا رونق، رونق تو تم دونوں سے ہے، سعدیہ نے کہا۔ یہ تو بہت چپ رہتے ہیں، بولتے ہی نہیں، میں اکیلی کیا دیواروں سے سر پھوڑوں گی، ثنا نے کہا۔ تم جو بولتی ہو وہی کافی ہے، اسد نے کہا۔ دو لوگ بھلا کہاں تک بولیں، ثنا بولی۔ خدا کرے اس گھر میں جلد بچے آئیں تو تمہارے گھر کی رونق بڑھ جائے گی، سعدیہ نے کہا تو ثنا نے بڑے خلوص سے آمین کہا۔ شادی کو 2 ڈھائی سال ہو چکے تھے اور اب تک ان کے گلشن میں کوئی پھول نہ کھلا تھا۔ سعدیہ واپس گھر اس شرط پر آئی کہ وہ فہد کی شادی کے بعد اسد کے پاس آ کے رہے گی۔ اسد اسے پنڈی چھوڑنے آیا، فہد آیا تو سب بہن بھائیوں نے ایک لڑکی کو قبول کر لیا، سب لوگ رشتہ لے کر گئے اور 2 ہفتے بعد شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ سعدیہ کے سامنے فرش پر بہت سے خوبصورت قیمتی اور چمکتے دمکتے کپڑے بکھرے ہوئے تھے، آج فہد کی دلہن کے جوڑے ٹانکے جا رہے تھے۔ گھر میں بہت سے مہمان آئے
آئے ہوئے تھے، گھر میں بہت عرصے بعد خوشی کے شادیانے سے بجتے محسوس ہو رہے تھے۔ فائزہ، ثنا، سعدیہ بے حد خوش تھیں۔ چھوٹی لڑکیاں ڈھولک سنبھالے بیٹھی تھیں اور شادی کے گیت گا رہی تھیں۔ خوشی کا سماں تھا۔ سعدیہ سوچ رہی تھی کہ چند دن میں فہد کی دلہن بھی آ جائے گی اور یوں اس کے ذمے جو کام تھے وہ سب نمٹ جائیں گے۔ فہد اور اسد کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد میں کیا کروں گی؟ کیا یہ زندگی ختم ہو جائے گی؟ اس کے بعد میرے ذمے کوئی کام نہ بچے گا۔ زندگی کی انتہا موت ہے، اس میں بھلا کیا شک ہے؟ لیکن یہ کون جانے کہ موت کب آئے گی، کب تک زندگی کے اس سفر کو جاری رہنا ہے، یہ تو خدا ہی کو علم ہے۔ فہد کی دلہن آئے گی اور ثنا کی طرح فہد کو کھینچ کے مجھ سے دور لے جائے گی۔ آج کے دور کی ہر لڑکی اسی کو اپنی کامیابی سمجھتی ہے کہ وہ شوہر کو اس کے قریب کے تمام رشتوں سے کاٹ کر صرف اپنا رشتہ مضبوط کر لے۔ درد کی تیز لہر سعدیہ کے دل میں اترتی چلی گئی، وہ اپنے گھٹنوں پر جھکتی چلی گئی، اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ فائزہ نے اسے یوں سر جھکائے دیکھا تو بھاگ کر قریب آئی۔ کیا بات ہے سعدیہ، کیا ہوا؟ انہوں نے پاس آ کر پوچھا۔ وہ اتنی شدید تکلیف محسوس کر رہی تھی کہ بالکل بول نہیں سکتی تھی۔ درد کی شدت نے اس کی آنکھیں چڑھا دیں اور ہونٹ نیلے کر دیے۔ فہد اور اسد اسے لے کر اسپتال کی طرف بھاگے۔ وہ نیم بے ہوش تھی۔ ڈاکٹروں کے مختلف آلات اور مشینوں کے ذریعے اس کا معائنہ ہوا۔ اسے دل کا دورہ پڑا تھا، سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ مختلف دواؤں کے زیر اثر اسپتال کے بیڈ پر پڑی تھی۔ اگلے دن طبیعت کچھ بہتر تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ کیا حال ہے باجی آپ کا؟ فہد اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ ٹھیک ہوں، نکات کے مارے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ باجی، میری پیاری باجی۔ فہد اس کے ہاتھ کو تھام کر پیار سے چومتے ہوئے بولا۔ خدا کا شکر ہے آپ نے آنکھیں تو کھولیں۔ ثنا نے کہا۔ آپ نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرا دی۔ بھلا اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ ڈاکٹر کمرے میں آیا تو اس نے اسے آرام کرنے کی تلقین کی۔ وہ خاموش ہو کے سب کے چہرے دیکھنے لگی۔ تم سب لوگ میری وجہ سے پریشان ہو گئے، اس نے آہستہ سے کہا۔ بس آپ ٹھیک ہو جائیں، ہماری پریشانی کی فکر نہ کریں، اسد نے کہا۔ اچھا نہیں لگتا کہ تم سب لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر میری فکر میں لگ جاؤ، اس نے کہا۔ اوفو باجی، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ فہد نے کہا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ سعدیہ باجی نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کچھ نہیں لیا، وہ صرف دینا جانتی تھیں اور انہوں نے اپنے چھوٹوں کو بہت کچھ دیا تھا، اپنا وقت، اپنی جوانی، اپنی خوشیاں، سب کچھ دوسروں پر قربان کر دیا تھا۔ آج جب سب لوگ ان کی خدمت اور تیمارداری میں لگے تھے تو انہیں یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا اور وہ بہت زیادہ بوجھ محسوس کر رہی تھیں۔ چند دن بعد وہ اسپتال سے واپس آ گئی، ڈاکٹروں کی بہت سی نصیحتوں کے ساتھ کہ یہ کام نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا، یہ دوا صبح لینی ہے، یہ دوا شام کو لینی ہے۔ وہ چپ چاپ سب ہدایات سنتی رہی۔ فہد نے شادی کی تاریخ میں 1 ہفتے کی مہلت اور مانگ لی۔ اس کے سسرال والے سمجھدار تھے، وہ لوگ راضی ہو گئے، بلکہ وہ خوش ہوئے کہ انہیں تیاری کے لیے کچھ وقت اور مل گیا۔ خاندان کے لوگ سعدیہ کی عیادت کے لیے آ رہے تھے۔ وہ بستر پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ تھوڑی بہت بات کرتی پھر آرام کر لیتی۔ فہد نے ایک ملازمہ کا بندوبست کر دیا تھا۔ گھر کے سب لوگ ہی اس کے آرام اور دواؤں کا خیال رکھ رہے تھے۔ رفتہ رفتہ اس کی طبیعت سنبھلتی جا رہی تھی۔ شادی کا دن آیا، بارات بڑی شان سے دلہن کے گھر اتری۔ بارات کی خاطر مدارت کی گئی اور دلہن رخصت ہو کے سسرال پہنچی۔ سعدیہ نے شادی میں حصہ لیا اور سب نے مل کر ذمہ داریاں بانٹ لی تھیں۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ اسد اور ثنا چاہ رہے تھے کہ ولیمہ 5 اسٹار ہوٹل میں ہو، جیسا کہ عام رواج تھا، لیکن سعدیہ کا دل چاہتا تھا کہ مہمانوں کی گہما گہمی اور ولیمے کی رونق گھر میں ہو۔ چنانچہ اس کی خواہش کی تکمیل میں گھر پر ہی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ دور و نزدیک کے بے شمار لوگوں کو مدعو کیا گیا اور گھر میں خوشیوں کے قافلے اتر آئے۔ فہد اور فردوس دلہا دلہن بنے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ خاندان بھر کے لوگ سعدیہ کو مبارکباد دے رہے تھے کہ اس نے بڑی محبت اور سلیقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ وہ مسکرا کر مبارکبادیں وصول کر رہی تھی۔ اس کے ارد گرد پرانی سہیلیاں بیٹھی تھیں۔ تم نے تو اپنی زندگی ان بھائیوں کی نظر کر دی، اس کے اسکول کی ایک پرانی دوست نگت نے کہا۔ تم عظیم ہو سعدیہ، تم نے بڑی قربانی دی ہے، طاہرہ نے کہا۔ اب ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ تمہارا حق ادا کریں اور تمہاری اتنی خدمت کریں اور اتنا خیال رکھیں جس طرح تم نے ان لوگوں کا رکھا ہے، حمیرہ نے کہا۔ ہاں ہاں رکھتے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، سعدیہ نے کہا۔ سعدیہ، سچ بتانا، تجھے کبھی اپنا خیال نہیں آیا کہ تو بھی اپنا گھر بساتی، تیرا شوہر ہوتا، بچے ہوتے، تو بھی عام عورتوں کی طرح زندگی گزارتی؟ عاتقہ نے پوچھا۔ سعدیہ مسکرا دی۔ عام لوگوں کی طرح زندگی گزاری تو بھلا کیا بات ہوئی؟ ہم خاص لوگوں کی طرح کیوں نہ رہیں؟ اور یہ کوئی خاص کارنامہ تو نہیں ہے، بس ایک ذمہ داری تھی جو مجھے نبھانی تھی، اس لیے مجھے واقعی کبھی خیال نہ آیا۔ مجھے اس طرح بہت اطمینان اور خوشیاں مل گئیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ خدا تمہیں ان کی خوشیاں دکھائے اور ان کو اس لائق بنائے کہ یہ تمہاری خدمت کریں، طاہرہ نے کہا۔ تم ان کی ماں ہو اور ماں کی تو جتنی بھی خدمت کی جائے کم ہے، عاتقہ نے کہا۔ تمہاری دعاؤں کا شکریہ، تم سب فہد کی شادی میں شریک ہوئے، میرا دل خوش ہو گیا، سعدیہ نے کہا۔ ہاں بھئی، تم نے بلایا تو ہم کیوں نہ آتے، نگت بولی۔ فہد کب تک یہاں ہے؟ میرا مطلب ہے کب تک واپس جائے گا؟ مجھے پتہ نہیں، بس یہ سوال نہ ہی پوچھو، میرا دل ڈوبنے لگتا ہے، سعدیہ نے کہا۔ ہاں، اکیلے رہنا بڑی سخت آزمائش ہے، سب اپنے اپنے روزگار کی وجہ سے باہر ہیں، حمیرہ نے کہا۔ کیا کیا جائے؟ انسان تو مجبور ہے، جس طرح بھی قدرت کو منظور ہوتا ہے اسے سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، سعدیہ بولی۔
سعدیہ تم خود کسی بھائی کے ساتھ جا کے رہو، یہاں گھر میں اکیلی نہ رہو، عاطفہ نے کہا۔ ہاں اسد بہت بلا کے گیا تھا، میں چلی بھی گئی تھی اس کے گھر، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میرا دل اپنے گھر ہی میں لگتا ہے، یہاں مجھے جو سکون ملتا ہے سچی بات ہے اور کہیں نہیں ملتا۔ ہاں اپنے گھر کی عادت ہوتی ہے انسان کو، طاہرہ نے کہا۔ خدا کرے سعدیہ کو کوئی اچھا نیک شریف بندہ مل جائے، دعا کرو جلد اس کی بھی شادی ہو جائے، طاہرہ نے کہا۔ ارے پاگل ہو، یہ کیا کہہ رہی ہو، سعدیہ بولی۔ ہاں ہاں واقعی، خدا کرے کہ ایسا ہو اور جلد ہو۔ عاطفہ کے چہرے پر شوق مسکراہٹ تھی، سب لوگ ہنس دیے۔ تم بھی تو بھائیوں کی دلہنیں لے کر آئی ہو، اب تم بھی کسی کی دلہن بن کر جاؤ، حمیرہ نے کہا۔ سعدیہ شرما گئی، اچانک اس کے دل میں ڈاکٹر فیصل کی تصویر اتر آئی، لیکن وہ تو ان سے صاف انکار کر چکی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ ایک بار پھر اسے کہیں، تب وہ شاید انکار نہ کرے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے اٹھ کر دلہن کے پاس جا بیٹھی۔ اس نے شوخ گلابی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، سونے کے زیورات میں وہ بہت سج رہی تھی۔ سعدیہ کو دیکھ کر اس نے سلام کیا۔ ٹھیک ٹھاک ہو، تم تھک تو نہیں گئی بیٹھے بیٹھے، سعدیہ نے شفقت سے پوچھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، اس نے محبت سے پوچھا۔ ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں، سعدیہ نے جواب دیا۔ سعدیہ کے گھر کے لوگ، اس کی والدہ، والد، بہنیں، بھائی بھابھیاں بھی آ گئی تھیں۔ وہ سب لوگ ایک دوسرے سے ملے، سب کے چہروں پر خوشیاں تھیں، سب لوگ ہنس بول رہے تھے۔ کھانا تیار تھا، مہمانوں کو دوسرے شامیانے کی طرف بلایا گیا جہاں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ تقریب کے شرکاء نے تحائف کے ڈھیر لگا دیے، پھر مہمان رخصت ہو گئے، گھر میں بس قریبی عزیز رہ گئے۔ فائزہ آپا بہت خوش تھیں، امی اور ابا کی روحیں آج خوش ہوں گی، آج فہد بھی دلہا بن گیا، اس کا ولیمہ ہو گیا، دلہن گھر میں آ گئی۔ ہاں خدا کا شکر ہے، سب بھائی بہن وہیں آ کر بیٹھ گئے، تقریب کی باتیں ہونے لگی، سب لوگ خوش تھے، کام کر کر کے تھکن بھی بہت ہو گئی تھی۔ چائے کا دور چلا، فردوس بھی زیر لب مسکرا رہی تھی، وہ خوش تھی کہ اس نئے گھر میں، ان لوگوں میں، اس خاندان میں وہ بھی شامل ہو چکی تھی۔ کافی رات گزر چکی تھی، سعدیہ نے کہا جاؤ بھائی اب سب لوگ آرام کرو۔ اگلے دن سب لوگ دیر سے اٹھے، سعدیہ سویرے اٹھ کر ناشتے کی تیاری میں لگ گئی۔ 10-11 بجے فہد اور فردوس اس کے پاس آ بیٹھے، سعدیہ اخبار سنبھالے بیٹھی تھی۔ فردوس نے اسے سلام کیا، سعدیہ نے اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ اب کیا پروگرام ہے فہد، سعدیہ نے پوچھا۔ 2 ہفتے بعد جانا ہے، فہد نے کہا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ وطن واپس لوٹ آئیں، فردوس نے کہا۔ وطن واپسی دیکھتے ہیں، فہد نے کہا۔ تم دلہن کو بھی ساتھ لے جانا، سعدیہ نے کہا۔ میں تو اسی گھر میں رہوں گی، میں نے کہیں نہیں جانا، فردوس نے مسکرا کر کہا۔ اچھا میں وہاں اکیلا کیا کروں گا، فہد نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ پاکستان آ جائیں بس، اتنے سال باہر گزار لیے، یہ کافی نہیں ہے، فردوس نے کہا۔ یہاں سعدیہ باجی اکیلی ہوں یہ مجھے منظور نہیں، فردوس نے کہا۔ تو سعدیہ کو یقین نہ آیا کہ یہ اجنبی خاندان سے آئی ہوئی ایک اجنبی لڑکی اس کے بارے میں اتنی فکر مند کیسے ہو گئی۔ فردوس بیٹی تم اور فہد ساتھ ساتھ رہو، میں یہی چاہتی ہوں، میری پرواہ نہ کرو، سعدیہ نے کہا۔ آپ نے فہد کو پالا پوسا، ان کا خیال کیا، ان کو اس قابل کیا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، انہیں پیسے کمانے کا ارمان تھا، 6-7 سال میں یہ شوق بھی پورا ہو گیا، اب انہیں واپس آنا چاہیے، فردوس نے گویا فیصلہ سنا دیا۔ فہد اس کی طرف مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، اس نے کہا۔ دروازے پر دستک ہوئی، سعدیہ اٹھ کر جانا چاہتی تھی، فردوس نے جلدی سے اسے جوتے ادھر ادھر سے دے کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ سعدیہ نے جوتوں کو دیکھا، پھر اس نئی نویلی دلہن کو۔ یہ کیا، میں خود لے لیتی، سعدیہ نے کہا۔ آپ میری بزرگ ہیں، بڑی بہن اور ماں جیسی ہیں، فردوس سعادت مندی سے بولی۔ جیتی رہو، سعدیہ نے شفقت سے کہا اور جوتے پہن کر باہر چلی گئی۔ بہت خدمت کر رہی ہو باجی کی، فہد نے شرارت سے پوچھا۔ کیوں نہ کروں، وہ بڑی ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے، فہد اس کے جواب پر مسکرا دیا۔ ایک اطمینان اس کے رگوں پے میں اتر گیا۔ آپ کیوں مسکرائے، فردوس نے کچھ شرمائے ہوئے انداز میں فہد سے پوچھا۔ خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ایک اچھی لڑکی میری شریک زندگی بن گئی، ورنہ کوئی بد مزاج لڑکی مل جاتی تو زندگی میں بڑی مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں، تمہاری جیسی سلجھی ہوئی لڑکی کے ساتھ زندگی اچھی کٹ جائے گی، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ سعدیہ بھی کمرے میں آ گئی۔ اب تک گھر میں خوب رونق رہی، اب تم لوگ چلے جاؤ گے تو پھر خاموشی چھا جائے گی، سعدیہ نے کہا، اور اکیلے رہنے کے خیال سے دل پر اداسی چھانے لگی۔ باجی فردوس نے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا ہے، فہد نے شکایتاً کہا۔ کیوں، سعدیہ نے کہا۔ یہ کہتی ہے کہ میں تو باجی کے ساتھ ہی رہوں گی، فہد نے کہا، وہ بھی اس بات سے مطمئن لگتا تھا۔ اچھا، سعدیہ حیران رہ گئی۔ باجی میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ اب یہ وطن واپس لوٹ آئیں اور اس وطن کو اور اس گھر کو رونق بخشیں، باجی اکیلی گھر میں رہیں یہ مجھے منظور نہیں، ہم سب لوگ مل کے یہاں رہیں گے، فردوس نے کہا۔ تو سعدیہ کو یقین نہ آیا کہ کوئی اس کے لیے بھی اچھا سوچ سکتا ہے۔ ارے ہماری فکر نہ کرو بیٹی، بس تم لوگ خوش رہو، سب وقت گزر جاتا ہے، سعدیہ نے کہا۔ ہم اس گھر میں زیادہ خوش رہیں گے، مجھے اچھا لگتا ہے بڑے بڑے گھر میں رہنا، گھر میں بہت سے لوگ ہو، سب ہنستے بولتے ہوں، گھر میں رونق ہو، فردوس نے کہا۔ سعدیہ کے دل میں خوشی کے جل ترنگ سے بجنے لگے، اس نے پیار سے فردوس کو گلے لگا لیا۔ اور کیا باجی یہاں اکیلی رہیں، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا، ہم تو خود ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، ثنا نے کہا۔ ہاں تو میں وہاں بھی چلی جاتی ہوں،
سعدیہ نے کہا اللہ تم سب کو خوش رکھے، یہ گھر میرے ساتھ سسر کا ہے، سب لوگ اسی گھر میں آتے جاتے رہیں گے۔ فردوس نے محبت سے کہا یہاں رونق ہوگی کیونکہ باجی نے اس گھر کو آباد رکھا ہے، اب ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ فردوس نے کہا۔ سعدیہ کے چہرے پر مسکراہٹ کھل اٹھی، اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دل کی کوئی حسرت آج پوری ہو گئی ہو۔ بہت مدت بعد اس گھر میں کوئی ایسا فرد آیا تھا جس نے اس کے دل کی بات کہے بغیر سن لی ہو۔ وہ محبت بھری نگاہوں سے فردوس کو دیکھنے لگی۔ فردوس کی نگاہ اس کے مسکراتے چہرے پر پڑی تو وہ بھی مسکرا دی۔ ابھی آپ دروازہ کھولنے گئی تھیں، کون آیا تھا؟ اسد نے پوچھا۔ پتہ نہیں، فائزہ آپا سے ملنے کوئی آیا تھا۔ جبھی فائزہ آپا کمرے میں داخل ہوئیں، اسد اور فہد مجھے تم دونوں سے کچھ بات کرنی ہے، انہوں نے کہا۔ سعدیہ نے ان کے لہجے میں ایک پراسرار سنجیدگی اور سختی محسوس کی۔ کیا ہوا آپا، خیر تو ہے؟ سعدیہ نے پوچھا۔ ہاں خیر ہی ہے، تم ذرا باہر جاؤ، مجھے ان دونوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ کیا بات ہے جو میری غیر موجودگی میں ہو سکتی ہے؟ سعدیہ نے حیرت سے کہا۔ تمہیں بھی بتا دیں گے، آپا نے کہا۔ آپا ہم لوگ؟ ثنا نے اپنی طرف اور فردوس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ہاں ذرا تم لوگ بھی باہر جاؤ، بس تھوڑی دیر کی بات ہے۔ فائزہ نے دونوں بھائیوں کو بتایا کہ وہ ڈاکٹر فیصل کو ایک عرصے سے جانتی ہیں، وہ ایک نیک اور شریف انسان ہے، میں چاہتی ہوں کہ سعدیہ اور ڈاکٹر فیصل کی شادی ہو جائے۔ انہوں نے سعدیہ کو دیکھا تھا، سعدیہ انہیں پسند آ گئی ہے۔ سعدیہ شادی سے انکار کرتی رہی ہے، ٹھیک ہے پہلے اس کی ذمہ داریاں تھیں، لیکن اب وہ تمام ذمہ داریاں ادا کر چکی ہے تو انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تم دونوں بھائی موجود ہو، بس اب اس معاملے پر رائے دو اور جلدی فیصلہ کرو۔ فیصل صاحب کیسے آدمی ہیں؟ فہد نے پوچھا۔ بہت اچھے اور نیک انسان ہیں، میں نے ان کے خاندان کے بارے میں معلومات کر لی ہیں، ان سے مل کر ہی کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ ہاں ہاں تو ضرور مل لو، میں نے انہیں بلایا تھا، وہ آئے ہوئے ہیں اور اندر کمرے میں بیٹھے ہیں، فائزہ آپا نے بتایا۔ اسد اور فہد دونوں کو ڈاکٹر فیصل بہت پسند آئے۔ ان کے جانے کے بعد سب بہن بھائی مل کر بیٹھے اور پروگرام بنایا، پھر سعدیہ سے بات کی، وہ نہ کرتی ہی رہ گئی، کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اوف، سعدیہ باجی دلہن بنے گی، کتنی خوشی کی بات ہے، اللہ تیرا شکر ہے، فردوس نے کہا۔ باجی کو میں اپنے ہاتھوں سے دلہن بناؤں گی، ثنا نے پیار سے کہا۔ سب لوگ اس کے لیے بے حد خوش تھے۔ سعدیہ حیران تھی کہ یہ سب لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک ہفتے بعد شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی اور شادی کا سرخ جوڑا پہنے، ماتھے پر ٹیکا سجائے، سر جھکائے بیٹھی سوچ رہی تھی۔ ڈاکٹر فیصل نے پتہ نہیں ان سب لوگوں پر کیا جادو کیا جو سارے کے سارے لوگ ان کے دیوانے ہو گئے، اور میرا سارا انکار دھرے کا دھرا رہ گیا، اور میں جو اس گھر کی رکھوالی بنی ہوئی تھی اب اسے چھوڑ کے یہاں سے جا رہی ہوں۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اب اس گھر کے اصل وارث یہاں موجود ہے، فردوس اور فہد اس گھر میں بسیں گے، اسد اور ثنا بھی یہاں آتے جاتے رہیں گے۔ شاید اب ڈاکٹر فیصل کے گھر کے در و دیوار میرے منتظر ہیں، اب مجھے اس گھر کو آباد کرنا ہے۔ سب بہن بھائیوں اور بھابھیوں نے اسے محبت بھری دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا اور وہ ڈاکٹر فیصل کی چمکتی دمکتی گاڑی میں آ بیٹھی، اور ایک شریک سفر کو پا لینے کی خوشی، ایک پرمسرت مستقبل کا سہانا تصور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بن کر چمک اٹھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی زندگی کی خاموش تنہائیوں میں، اس کی زندگی کی خزاں میں چپکے سے اچانک بہار کا جھونکا آ نکلا ہو۔ ڈاکٹر فیصل نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔